أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. جی اس سے رکھ محفوظ اے رب کریم یہ جو ہے ملعون شیطان الرجیم، اور نام سے اللہ کے جو ہے عظیم، وہ بڑا ہے مہرباں بے حد رحیم. اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو دے کر کتاب، بعدہ بھیجے پیمبر بے حساب. عیسیٰ بن مریم کو بھیجا پھر وہاں، دے کے واضح اپنی کچھ نشانیاں. ہم نے روح پاک سے پھر کی مدد، اس کے سچا ہونے کی یہ تھی سند. پھر کہو یہ کیا تمہارا ڈھنگ ہے، پھر کہو یہ کیا تمہارا ڈھنگ ہے، کیوں تمہارا ذہن اتنا تنگ ہے. جب تمہارے پاس آتا ہے رسول، کیوں نہیں کرتے ہدایت کو قبول. اور خواہشات نفس پر جب زد پڑی، تو تمہاری بڑھ گئی پھر سرکشی. تم نے جھٹلایا کسی کو اور کبھی، جہاں پیمبر کی بھی تم نے چھین لی. وہ اکثر و بیشتر یہ کرتے تھے کہ پیغمبر تک کی جان لے لیتے تھے لوگ. اور دل ہمارے کہتے ہیں محفوظ ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو دل محفوظ ہیں. دل ہمارے کہتے ہیں محفوظ ہیں، اور اپنے دین پر مرکوز ہیں، پر عقیدہ ان کا یہ بیکار ہے، کفر پر اللہ کی پھٹکار ہے. اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اور رسولوں کو وہ یوں جھٹلاتے ہیں. پاس ان کے اب جو آئی ہے کتاب، جس میں اللہ کرتا ہے ان سے خطاب. اس کے ساتھ اب ان کا ہے برتاؤ کیا ارادہ اس کی ہے تردید کا. یعنی کتاب کو جھٹلانا چاہتے ہیں، جبکہ وہ تصدیق اس کی کرتی ہے جو کتاب اللہ اس سے پہلی ہے. جو ان کے پاس کتاب اللہ نے پہلے بھیجی تھی اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن شریف، تو اس کے باوجود یہ اس کی تردید کرنے کا ارادہ کرتا ہے. حالانکہ وہ قبل اس کے آنے سے اپنے رب سے خود دعائیں کرتے تھے. کافروں کو بالمقابل ہے خدا، ہم کو نصرت فتح یابی کر عطا.
ہم نے جب وہ چیز ان کو بھیج دی اور وہ اس کو گئے پہچان بھی، تو انہوں نے ظلم پھر یہ کر دیا، اس کے سچ ہونے کو یکسر رد کیا، اس کے سچ ہونے کو یکسر رد کیا۔ ان پہ لعنت ہو خدائے پاک کی، خود ہی دعوت اپنی بربادی کو دی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا ماشاء لگا، اللہ۔ بہت شکریہ۔ اور اب حمد باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں، سمت کیجیے جی گا۔ جی جی۔ ہزار راہ میں دشواریاں ہیں حائل پر، ہزار راہ میں دشواریاں ہیں حائل پر، ہیں رحمتیں تیری حاوی میرے مسائل پر، ہیں رحمتیں تیری حاوی میرے مسائل پر، بے شک، بے شک۔ اور سمجھ سکا نہ کوئی تیری اس مشیت کو، سمجھ سکا نہ کوئی تیری اس مشیت کو، بھنور سے جان بچا کر ڈبوئے ساحل پر، بھنور سے جان بچا کر ڈبوئے ساحل پر، جو تو ہی چاہے تو منزل سے ہم کنار کرے، جو تو ہی چاہے تو منزل سے ہم کنار کرے، اے راستوں پہ میری دست رس نہ منزل پر، سبحان اللہ۔ کہ راستوں پہ میری دست رس نہ منزل پر، ہے تو ہی عزت و ذلت کے فیصلوں کا مجاز، ہے تو ہی عزت و ذلت کے فیصلوں کا مجاز، کسے مجال کے لب کھولے تجھ سے عادل پر، سبحان کسے اللہ۔ مجال کے لب کھولے تجھ سے عادل پر۔ یہ رب کیا ہے ذرہ ذرہ تیرے ہونے کی دلیل مگر، ہے ذرہ ذرہ تیرے ہونے کی دلیل مگر، میرے عقیدے کو سبقت ہے سب دلائل پر، سبحان میرے اللہ۔ عقیدے کو سبقت ہے سب دلائل پر۔ اور آخری شعر حاضر کر رہا ہوں۔ تو جس کو چاہے ہدایت کلام پاک سے دے، تو ماشاء جس اللہ۔ کو چاہے ہدایت کلام پاک سے دے، اور اسی سے مہر لگا دے تو قلب جاہل پر، اسی سے مہر لگا دے تو قلب جاہل پر، ہزار راہ میں دشواریاں ہیں حائل پر، ہے رحمتیں تیری حاوی میرے مسائل پر۔ شکریہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نواز صاحب، جی، خوش آمدید۔ ڈاکٹر نواز وعلیکم صاحب السلام۔ زندہ ہیں؟ وعلیکم السلام السلام، علیکم۔ کیسے ہیں سر؟ جی، السلام محترم علیکم متبا شناز الحمدللہ، صاحبہ، محترمہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر شہناز صاحب بہت احمد، شکریہ۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید۔ اور ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، اور ڈاکٹر محمد نواز کنول صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، اور جی ڈاکٹر محمد بہت رفیق شکریہ۔ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ تو شکریہ جی۔ السلام آج علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش کیا آمدید ڈاکٹر آپ کو۔ ڈاکٹر قادری بہت بہت صاحب کی شکریہ۔ کھڑکی بند ہے ابھی؟ ہاں جی، اچھا اچھا، ہاں جی، تشریف رکھتے ہیں۔
جی جی بالکل. تو ہم آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے ڈاکٹر محمد نواز کنول صاحب کو کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے روشنی ڈالیں، اور پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کو دعوت دوں گی. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کا پروگرام 3 سٹار آپ نے نوعیت کے حوالے سے 2026 کا پہلا پروگرام ہے. جی اس میں 3 شخصیات اور ان کی تصنیفات کو پیش کیا گیا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب جو پہلے کتاب حال ہی میں تخلیقہ انٹرنیشنل سے منظر عام پہ آئی، اور سالگرہ کے حوالے سے 4 جنوری کو بھی اس کتاب کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی. جی تو آج 3 سٹارز کو اس پروگرام میں جو تینوں مصنفین ہیں ان کو مبارکباد، اور آج ان کے فکر و فن کے حوالے سے ہمارے شرکاء اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور یقیناً تخلیق کار کو سمجھنے، جاننے اور اس کے فکر و فن کے حوالے سے گفتگو کا انداز ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. اور کچھ ایسی پرتیں کھل کے سامنے آتی ہیں، کچھ ایسی جہاد کی نشاندہی ہوتی ہے جو بعض اوقات شاعر اور مصنف کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ جو ایک مثبت تنقید ہے وہ ایک اچھی تخلیق کو جنم دیتی ہے. تو تخلیقہ انٹرنیشنل کا یہ پروگرام جو ہے 3 سٹار، جس میں کتابوں کے حوالے سے تبصرے، تجزیے اور اپنے خیالات کا اظہار ہوتا ہے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا فروغ علم و ادب کے لیے آسان اقدام ہے. اس پروگرام باقی پروگراموں کے حوالے سے تو آج کے اس پروگرام میں بھی ایسے ہی تینوں شخصیات کو مبارکباد، اور خیر ان کے حوالے سے آج اس پروگرام میں جتنے شرکاء ہیں، استادی مکرمی ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہمارے اس پروگرام کے صدر. تو انشاءاللہ ہم ان کے زیر سرپرستی اقبال گور صاحب موجود ہیں یہاں پہ، محترمہ شراز انجم صاحبہ ہیں، اور قدسیہ قدسی صاحبہ بھی تشریف لا چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ان کے چہرے پہ میں وہ ایک بڑی روشنی اور ایک طمانینت محسوس کرتا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ اپنے استاد مکرم کے حوالے سے جو کام انہوں نے کیا ہے، یقیناً ان کی روح اس کو محسوس کرنے کے لیے، کان سننے کے لیے، اور ان چہروں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ان کی بےتاب ہیں. تو بارے دیگر تینوں شخصیات کو مبارکباد. تو آگے بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. کتاب ایک ایسی تخلیق ہوتی ہے، جیسے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس پہ اپنا نام اس کی ولدیت پہ دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے. اسی طرح کتاب کی اہمیت بھی اسی طرح زندگی میں ہوتی ہے کہ لکھنے والا جو ہوتا ہے اس پہ اپنا نام دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور جتنی جتنی کتابیں اس کو تخلیق کرتا ہے، اس پہ اتنے بالکل ہی بالکل ایک خاندان کو اکٹھا کرتا ہے، اور اس کی بے حد خوشی ہوتی ہے لکھنے والے کو. اور ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کے ساتھ یہ ایک خوش قسمتی ہے کہ ایک تخلیق کار کی بھی اور ڈاکٹر صاحب کی بھی، کہ ان کی پہلی کتاب جو ہے نا وہ تخلیق کار انٹرنیشنل کی طرف سے نا شائع ہوئی ہے. اور ان کے بہت ہی محترم استاد محترم جناب نذیر تبسم صاحب کے نام، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور انہوں نے اپنا مکمل تحقیق اس میں اور ان کے لیے جتنے خوبصورت جذبات کا اظہار کیا ہے وہ اس ٹائم پہ میرے ہاتھ میں ہے. اس لیے اس کتاب کے لیے اسپیشل خاص طور پر مبارکباد ہو ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کو. تو بہت مبارکباد، بہت مبارکباد. اور یہ کتاب اور یہ کاوش ان کی اس لیے بھی ایک تاریخی اہمیت کی حامل ہے کہ تخلیقہ انٹرنیشنل کی یہ پہلی باقاعدہ جی ایک جی ایسی عملی کاوش ہے جو سامنے آئی ہے. تو بالکل یہ گویا بارش بالکل. کا پہلا قطرہ بھی ہے، ہاں اور جی ہمارے لیے بالکل. ایک سنگ میل کی حیثیت. یہ نذیر تبسم صاحب اور یہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی تصویر ساتھ اس کے پبلش ہوئی ہے. یہ تخلیقات انٹرنیشنل کی ماشاء اللہ، پہلی کامیابی ہے جو کہ ان کے حصے میں آئی ہے. ماشاء اللہ. اور ماشاءاللہ یہ اپنے استاد محترم کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے جو ان کو دنیا سے جانے کے بعد ان کو انہوں نے گفٹ کیا ہے، تحفہ دیا ہے.
اور یہ تمام عمریں یقیناً کے اور ان کے شاگردوں کی اور آنے والی نسلوں کے ہاتھ میں یہ کتاب ایک خوبصورت تحفے کی طرح رہے گی انشاءاللہ۔ اور تو میں دعوت دیتی ہوں محترم جناب ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس کتاب کے حوالے سے اور آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ جی محترم ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب، محترم ڈاکٹر محمد نواز کنول صاحب، محترم ارحم روحان صاحب اور محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ، میں تخلیق کار انٹرنیشنل کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بہت کہ شکریہ۔ انہوں نے سال کا پہلا پروگرام میری ہی کتاب پر رکھا، اور اس کتاب کی شائع کرنے سے جو مجھے خوشی ہوئی تھی وہ دوبالا ہو گئی ہے۔ یعنی ایک خوشی تو یہ تھی کہ استاد محترم کے شاعری کے حوالے سے میں نے 2-4 حرف لکھے ہیں، اور دوسری خوشی تو یہ ہے کہ سال کا پہلا پروگرام اور اتنی پذیرائی کے ساتھ اتنے بڑے بڑے دانشوروں، ادبی ہستیوں اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے اس پر گفتگو ہو رہی ہے، یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس محفل میں محترمہ قدسی صاحبہ، گوہر اقبال صاحب اور دیگر شرکاء جو ہیں تشریف فرما ہیں، اور آپ لوگوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے استاد محترم کی محبت ہی کو برقرار رکھتے ہوئے سال کا پہلا پروگرام اور سال کا بہترین پروگرام اسی کتاب کے حوالے سے رکھا ہے۔ تو میں تخلیق کار انٹرنیشنل کا بے حد شکر گزار ہوں، اس کے منتظمین کا، خاص طور پر میڈم روبینہ شاہین صاحبہ اور ارحم روحان صاحب کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، کہ یہ ان کی محبتوں کا ایک سلسلہ ہے جو مجھ تک بھی پہنچ رہا ہے۔ میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے دور دراز کے ایک ادنا سے طالب علم کو اس محفل میں آج گفتگو کرنے کا موقع دیا اور اس کی کتاب پر تبصرے کے لیے اس کو سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، جزاک اللہ، آپ سلامت رہیں۔ ہمیں بھی خوشی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ پہلی کتاب جو پبلش ہوئی، ہم اس کی آج سال کے پہلے پروگرام میں اور رونمائی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم سخن ساز میں بھی اس کتاب کو پذیرائی دے چکے ہیں، کیونکہ یہ جتنی خوشی آپ کے لیے اتنی خوشی تخلیق کار انٹرنیشنل کے لیے بھی ہے۔ تو آج کے پروگرام کے حوالے سے میں نے چند الفاظ لکھے ہیں جو میں آپ سب کی نظر کرتی ہوں۔ جی 3 سٹار پروگرام کے لیے ان کتابوں پہ مختصر سے تبصرے ہیں۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ آج 8 جنوری 2026 3 سٹار پروگرام 3 سٹار کا پہلا پروگرام ہے، اور آپ سب مہمانوں کو خوش نیا سال مبارک ہو۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ ہمیشہ ہماری اس ادبی کہکشاں کا حصہ بنے رہیں۔ یہ محفلیں یوں ہی آباد رہیں، رونقیں بھری رہیں اور وقت مہربان رہے، زندگی رواں دواں رہے۔ آپ سب کی محبتوں کا دلی شکریہ۔ آپ نے 2025 میں ہمارا ساتھ دیا اور محبتوں سے ان محفلوں کو آباد رکھا۔ اور آج کا 3 سٹار پروگرام 3 ستاروں کی ادبی تخلیقات کے نام ہے، جن کے نام ہیں محترم جناب ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، نظیر تبسم اور شعری شعور و جذبات، تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ۔ اور دوسری کتاب ہے ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ کی باران رحمت نعتیہ مجموعہ، اور تیسری کتاب ہے ماج بین ملک آبلہ پا، ان کا ناول ہے۔ تو پہلی کتاب جو ہے وہ ڈاکٹر نذیر تبسم، مملکت رومان کے شہنشاہ شاعر کو جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور ان کی کتاب نذیر تبسم اور شعری شعور و جذبات، تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ، جو کہ ڈاکٹر محمد رفیق صاحب نے لکھی، اور تخلیق کار انٹرنیشنل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی سالگرہ پر یہ کتاب شائع کی گئی، اور ادبی سفر میں یہ پہلی کتاب ہے جو تخلیق کار انٹرنیشنل کے زیر طبع اشاعت ہوئی۔
ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کو دلی مبارکباد اس خوبصورت اور جامع کتاب کے لیے، اور ان کی شکریہ۔ عقیدتوں کو سلام جو انہوں نے ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب کے لیے قلم بند کیے۔ یہ خدا کی ایک خاص عطا ہے۔ کتاب پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر رفیق صاحب کی گہرائی، مطالعہ اور محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اتنا گہرا ہے کہ کسی شخصیت کے لیے اتنی محبت کا اظہار اتنی عام بات نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب کی دنیا، محبت کی دنیا اتنی وسیع کشادہ، شاداب اور ہم رنگ ہے کہ جس کا احاطہ کرنا عام ناقدین اور محققین کے بس کا روگ نہیں۔ لہٰذا قدرت نے اس کا بھی انتظام خود اپنے ہاتھ میں لے کر یہ دقیق اور نفیس کام پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کے سپرد کیا۔ ڈاکٹر نذیر احمد تبسم کا ایک قطع آپ سب کی نظر ہے کہ برسرے خاک رہوں یا تہے خاک رہوں، برسرے خاک رہوں یا تہے خاک رہوں، یہ کسی دل سے اترنے نہیں دے گی مجھ کو، اس نے ہر حال میں زندہ مجھے رکھنا ہے نذیر، اس نے ہر حال میں زندہ مجھے رکھنا ہے نذیر، یہ میری شاعری مرنے نہیں دے گی مجھ کو۔ اگرچہ نظام بقا کے تحت ڈاکٹر نذیر تبسم آج اپنے موقد نور میں مدفون ہے، لیکن وہ اپنی تمام فکری اور شاعرانہ جذبات کی جمالیات کے ساتھ اپنے کلام میں زندہ ہیں اور رہیں گے۔ بہت اچھی میڈم، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، بہت ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ بہت شکریہ۔ اب دوسری کتاب ہے ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ کی باران رحمت۔ خوبصورت شخصیت کی مالک، خاموش، سنجیدہ، علم و فہم کا مجموعہ، محبتوں کا گلستان، محبت باری تعالیٰ اور محبت نبی سے سرشار، زندگی کو زندگی کی حقیقتوں سے دیکھنے والی، باشعور، خوش فکر، آداب توحید و رسالت سے آشنائی رکھنے والی شاعرہ ہیں۔ حمد باری تعالیٰ ایک اعجاز ہے، کیونکہ رب ذوالجلال کی بڑائی اور بزرگی کی کوئی حد نہیں ہے۔ نعت گوئی میں عقیدت، محبت اور پرخلوص جذبہ اظہار کے ساتھ ساتھ شعور کو کلیدی مقام حاصل ہے۔ ان کے کلام میں ثنائی لہجے کی ملامت اور خوشنما الفاظ کی بندش جا بجا نظر آتی ہے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ میرے خدا تو دعا میں میری اثر کر دے، میرے خدا تو دعا میں میری اثر کر دے، میرے وجود کو کچھ اور معتبر کر دے۔ بریلی سے تعلق رکھنے والی خواتین، جن میں ایک معتبر نام ڈاکٹر شگفتہ غزل کا ہے، کبھی کبھی انسان کی شخصیت کا دار و مدار اس کے گھریلو اور خاندانی پس منظر سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت کس انداز سے کی گئی ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے ان کی تصنیفات میں جامع کوثر، حمد و نعت کے علاوہ غزل اور نظموں میں دھنک، پیغام، تشنگی، نوائی غزل، صدائیں، خاموش لہریں، ماضی کے جھروکے کے ساتھ افسانوں کا مجموعہ، آہو کے جزیرے بھی قابل تحسین سرمایہ ہیں۔ حمد و نعت کے ساتھ منقبت، سلام اور قصیدہ کہنے میں شاعر کا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ذرا مرتبہ کم یا زیادہ ہو تو آخرت میں مرتبہ بگڑ جاتا ہے، اس لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنی شاعری کے دائرے سے باہر جائیں۔ ان کا ایک شعر ہے کہ فقط اتنا کام مجھ پہ شبہ ابرار ہو جائے، فقط اتنا کرم مجھ پہ شبیہ ابرار ہو جائے، کنیز سیدہ جیسا میرا کردار ہو جائے، علی و فاطمہ شبیر و شیر کے تصدق میں یہ اجڑا گلستان میرا گل و گلزار ہو جائے۔ کرتاس اور قلم کی ملکہ سخن، خوبصورت لب و لہجے کی خوش گفتار محترمہ شگفتہ غزل صاحبہ کو اتنی خوبصورت تصنیف کے لیے دلی مبارکباد قبول ہو۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ سلامت رہیں۔ تیسری کتاب ہے، بہت شکریہ، ماجبین بہت ملک اچھے صاحبہ جی، کی بہت آبلابا، بہت شکریہ۔ تیسری کتاب ہے ماجبین ملک صاحبہ کی آبلابا۔
چھوئی موئی سی خوبصورت شخصیت کی مالک محض بین، جن کا تعلق لاہور سے ہے اور ادبی حلقوں میں اپنی پہچان آپ ہیں۔ آبلہ پا ان کی ایک خوبصورت تصنیف ہے۔ احساسات کو لفظوں میں پرو کر، صفحہ کرتاس پر بکھیر کر، جذبات کا ایک جیتا جاگتا شاہکار آبلہ پا کی صورت میں پیش کرنے پر محض بین صاحبہ کو دلی مبارکباد۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ بہت شکریہ آپ سب کی اس باتوں کا، بہت اچھے جی، بہت خوبصورت۔ ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ تو میں آگے دعوت دیتی ہوں محترمہ شہناز انجم صاحبہ کو کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے صاحب کتاب کو بھی مبارکباد دیں اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں۔ جی شہناز انجم ہاں، صاحبہ، ان کا تعلق سویڈن سے ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ربینہ صاحبہ۔ تو میری طرف سے ان سب جو کہ آج محفل میں شامل ہے اور ان کی کتابوں کی تبصرے ہو رہے ہیں، ان کو بہت بہت مبارکباد ہو کہ انہوں نے اتنی خیر، خوبصورت کتابیں لکھی اور آپ نے اتنے اچھے انداز میں ان پہ تبصرہ کیا ہے، تو مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ تو بہت انشاءاللہ میں کافی دنوں بعد حاضر ہو رہی ہوں، تو میں اکثر ہوا کروں گی پروگرام میں حاضر اور تبصرہ ویلکم، وغیرہ کیا کروں گی۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ تو یہ تھی محترمہ شہناز انجم صاحبہ سویڈن سے۔ تو میں آگے دعوت دیتی ہوں محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب کو کہ وہ آج کے 3 اسٹار پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور صاحب کتاب کو مبارکباد پیش کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو میری اگر آواز آ میوٹ ہے رہی ہے تو جی ڈاکٹر صاحب، اپنا میوٹ مائک، ہے میں نے کہا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہے تو اپنا مائک آن کریں۔ چلے میرے خیال ہے وہ یا تو مصروف ہو گئی یا ان کو نیٹ کی وجہ سے آواز نہیں جا رہی ہوگی۔ تو میں ملتمس محترم جناب اقبال گوہر صاحب سے کہ وہ صاحب کتاب کو مبارکباد جی پیش کریں آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ جی، جی بہت اچھا، بہت اچھا۔ میری طرف سے، میری جانب سے تمام قلمکاروں کو جو تینوں کتب کے خالق ہیں، دلی طور پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ خیر، ان کے قلم کو اور مزید روانی اور تابانی بخشے، اور وہ آمین۔ اردو ادب کی یوں ہی خدمات میں پیش رہیں۔ میں اسی الفاظ کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مبارک خیر، ہو، مبارک، بہت خوش رہیں، شکریہ صاحب، سلامت بہت رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تھے محترم جناب اقبال گوہر صاحب جو اپنی مبارکباد دے رہے تھے حاضرین کو، صاحب کتاب ہیں جو آج کے 3 اسٹار پروگرام کے۔ تو میں ملتمس ہوں محترم جناب ڈاکٹر نواز کنول صاحب سے کہ انہوں نے جو تبصرہ لکھا ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے وہ پیش کریں۔ جی بہت شکریہ میڈم روبینہ شاہین صاحبہ۔ تخلیقہ انٹرنیشنل میں آج 3 اسٹار پروگرام میں 3 شخصیات کے حوالے سے جن کو مبارکباد کا دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ محترمہ شہناز انجم صاحبہ نے، اقبال گور صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اور میڈم روبینہ شاہین صاحبہ نے جامع انداز میں تینوں کتابوں پہ اپنی گفتگو کی، بالخصوص ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کی کتاب کے حوالے سے۔ تخلیقہ انٹرنیشنل 3 اسٹار پروگرام میں تمام احباب کو خوش آمدید اور سلام کامل۔ ڈاکٹر نذیر تبسم اور شعری شعور جذبات، تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ۔ محترمی ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کی کتاب تخلیقہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام حال ہی میں منظر عام پہ آئی ہے۔ یہ خوبصورت تحقیقی اور تنقیدی کاوش ایک شاگرد رشید کی طرف سے اپنے استاد مکرم کو ان کے فکر و فن کے حوالے سے بہت زبردست خراج عقیدت کی عمدہ پیشکش ہے۔ انہوں نے اس کتاب کا انتصاب استاذ محترم پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد تبسم کی ناقابل فراموش مسکراہٹوں کے نام کیا ہے،
وہ مسکراہٹیں جو ہزاروں شاگردوں کے دلوں کی دھڑکنیں ہیں، اور ان دھڑکنوں میں وہ مسکراہٹیں ہمیشہ تر و تازہ رہیں گی، اور وہی مسکراہٹ اس وقت صاحب کتاب کے لبوں پہ میں دیکھ رہا ہوں۔ ذہ نصیب، یہ کتاب ڈاکٹر نذیر احمد تبسم کے منفرد موضوع کے اعتبار سے ان کی دلی وابستگی کی عکاسی کرتی ہے، جس کا پہلا باب جذباتی ذہانت اور منطقی موضوعات کے مباحث پر مشتمل ہے۔ دوسرے باب میں تاریک نفسیات کے ضمن میں نرگسیت، عیاری، ہیرا پھیری، خلل دماغ اور سادیت پسندی کے موضوعات کو مدلل اور دلکش پیرائے میں صاحب کتاب نے پیش کیا ہے۔ تیسرا باب جسمانی زبان کے مباحث پہ مشتمل ہے۔ اس کتاب کا چوتھا باب چترائی حربے متعدد ایسے موضوعات پر مشتمل ہے جو جذباتی، اخلاقی اور معاشرتی اور ثقافتی رویوں سے متعلق ہیں۔ پانچواں باب جذباتی ذہانت کی اہمیت کے موضوع کے حوالے سے ہے اور صاحب کتاب کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے مصنف ڈاکٹر محمد رفیق کی ذہنی و قلبی صلاحیتوں کی ترجمانی ہوتی ہے، جس میں انسانی محبت، نفسیاتی اثرات، سماجی، جذباتی اور ڈیجیٹل تنہائی کو عصری حالات کے تناظر میں کمال عمدگی سے پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں قابل ذکر ہے کہ انہوں نے جدید سائنٹیفک انداز میں اپنی اس تحقیق اور تنقید کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے منفرد بھی ہے اور اپنے اسلوب کے حوالے سے شاہکار ہے۔ ڈاکٹر محمد رفیق کا اسلوب شستہ، رواں اور مقصدیت کا حامل ہے۔ کتاب کے مندرجات اور ذیلی عنوانات تک قاری کی رسائی مصنف کے ذاتی تجربات اور شخصیت سے آگہی کا بہترین نمونہ ہے۔ ڈاکٹر نذیر تبسم کی شاعری میں مختلف کرداروں کے حوالے سے محاکات نگاری قابل تحسین ہے، جس کی طرف ڈاکٹر محمد رفیق صاحب نے خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ ڈاکٹر محمد رفیق ایک کامیاب محقق اور نقاد ہیں۔ ان کے بقول ڈاکٹر نذیر تبسم کی شاعری کے عاشق اور معشوق دونوں نرگسیت کے معائب سے پاک اور پاکیزہ جذبات کے حامل ہیں۔ خود کلامی کے عنوان سے ڈاکٹر نذیر تبسم کہتے ہیں، خمار ہجر سے دامن چھڑا کر نشاط وصل میں رہنے لگے ہو، تبسم جب سے وہ تم کو ملا ہے، بڑی اچھی غزل کہنے لگے ہو۔ منفرد انداز ایک اور بھی دیکھیے۔ بہت شکریہ۔ خمار ہجر سے دامن چھڑا کر نشاط وصل میں رہنے لگے ہو، تبسم جب سے وہ تم کو ملا ہے، بڑی اچھی غزل کہنے لگے ہو۔ بڑی اچھی ایک اور غزل انداز کہنے لگے۔ دیکھیے۔ جی بہت شکریہ۔ یار تبسم جب سے تم خود سے ناراض ہوئے ہو، اس نے تو آئینے میں سنورنا چھوڑ دیا ہے۔ ڈاکٹر محمد رفیق نے بہت شکریہ۔ ڈاکٹر محمد رفیق نے ڈاکٹر نذیر تبسم کی شاعری میں خود شناسی اور مثبت انا کی اہمیت کو بطریق حسن اپنی تحقیق میں پیش کیا ہے۔ ایک مثال دیکھیے، کہتے ہیں، مت لگا الزام سارے میرے سر، اپنے بارے میں بھی میرے یار سوچ۔ ڈاکٹر محمد رفیق نے ڈاکٹر نذیر تبسم کی متنوع موضوعاتی جہاد کے دیاروں کی طرف اپنے اشب قلم کو خوب انداز میں دوڑایا ہے، اور اس میں وہ بہت کامیاب رہے ہیں۔ یہ کتاب شعور، لاشعور، جذبات، ذہانت، منطق، فلسفہ، نرگسیت، معاشرتی، سماجی اور ثقافتی رویوں، نفسیاتی امور اور شعری جذبات، شعری تجربات، جدت ادا، جدت تخیل، سائنسی اور منطقی حوالوں، محبت اور واردات عشق و محبت، پاکیزہ اور بے زباں چاہتوں، زندگی اور متعلقات زندگی، دل و دماغ اور نظام نطق، فہم و ادراک اور حکمت و دانش کے چراغ سے روشن ہے، بلکہ روشنی کا مینارہ ہے۔ وسیع المطالعہ، کثیر الجہاد شخصیت ڈاکٹر نذیر تبسم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی شاگرد اور چاہنے والے
عطا کیے، جیسے ڈاکٹر محمد آصف عوان اور ڈاکٹر شبیر احمد قادری کو نواز کمل، ڈاکٹر محمد رفیق بہت کی اچھا۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر محمد رفیق کی یہ محققانہ و ناقدانہ کاوش اپنے استاذ محترم کے حضور نظر عقیدت بھی ہے اور سرمایہ ادب بھی ہے۔ ڈاکٹر محمد رفیق صاحب نے اپنی فکری گہرائی و گہرائی اور آسان فہم اسلوب میں تمام موضوعات پر بہت عمدہ انداز میں خامہ فرسائی کر کے اہل علم و ادب کا دامن مالا مال کر دیا ہے۔ ڈاکٹر محمد واہ رفیق صاحب کی اس بہترین ادبی کاوش پر ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ان کے استاذ مکرم پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد تبسم کے لیے بلندی درجات کی دعائیں، اور ڈاکٹر صاحب کے زور قلم کے لیے اور دعائیں، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، خوبصورت، بہت بہت خوب، اچھے بہت انداز میں، خوبصورت، بہت اچھا۔ بہت واہ خوبصورت جی نواز بخش۔ ہدیہ تبریک آپ پیش کر رہے تھے ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کو۔ جی ایک تو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی عطا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قلم میں طاقت دی ہوتی ہے، وہ ایک بے الگ شک، سے اللہ پاک نے ایک گفٹ کیا ہوتا ہے انسان کو، اور یہ اس سے بڑا تحفہ ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ لکھیں، یہ اس سے بڑا تحفہ ہے۔ تو یہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے لیے لوگ کچھ لکھتے ہیں، اپنے استادوں کے لیے یا اپنے کسی ایسے چاہنے بے والے شک۔ کے لیے کہ جس کو وہ اپنی زندگی میں ایک رول ماڈل کی حیثیت دیتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ وہی کا لکھانے کے لیے دولت ہوتی ہے۔ جی بالکل، یہی تو خوش قسمتی ہوتی ہے جس میں آپ زندہ رہتے ہو، جی لوگوں جی کے دلوں میں بھی، کتابوں میں بھی اور لفظوں میں بھی آپ زندہ رہتے ہو۔ ڈاکٹر محمد احسان تابی صاحب کو خوش آمدید۔ تو میں شکریہ۔ آپ کو ہی دعوت دیتی ہوں کہ آپ آج کے پروگرام کے حوالے سے جو تبصرہ پیش کرنا چاہیں وہ پیش کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر احسان تابی صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ السلام۔ جناب ڈاکٹر صاحب۔ آج کی اس خوبصورت محفل کا حصہ بنانے کے لیے دل سے شکریہ، اور خوبصورت نظامت کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ آج کا عنوان ہے کہ اردو ادب کی خوشبو ڈاکٹر شگفتہ غزل میری نظر میں۔ جی جی ماشاء اللہ۔ 12ویں صدی ہجری کے نصف سے باضابطہ طور پر نعتیں لکھی جانے لگی تھیں۔ ہر دور میں نعت گو باکمال شعرا پیدا ہوئے۔ نعت گوئی کے اس باغ کو سبز و شاداب رکھنے کی کوشش کرنے والی ڈاکٹر شگفتہ غزل کی نعت گوئی پر تنقید نگار، تبصرہ نگار صالح اچھا بھائی کی تحریر کے بعد کچھ کہنا اور لکھنا میرے بس کی تو بات نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا لکھوں۔ صالح اچھے بھائی کی طرح بات کہنے اور لکھنے کی مہارت ہمارے پاس ہے نہیں۔ یہ دور نعت گوئی کا روشن اور تابناک دور ہے، اور میں اس فن میں خود کو کمزور اور ناتواں محسوس کرتا ہوں۔ نعت گوئی کی روایت کو آگے بڑھانے اور اس کے فروغ کے لیے کوشاں رہنے والی شخصیت ڈاکٹر شگفتہ غزل کا تعلق ہندوستان کے بریلی شہر سے ہے۔ علم و ادبی گھرانے میں آنکھیں کھولنے والی ڈاکٹر شگفتہ غزل، رموز ادب سے آشنا ڈاکٹر شگفتہ غزل کو آن لائن مشاعرے میں سننے کا موقع ملا۔ آپ کی کوئی کتاب میری لائبریری میں موجود نہیں ہے۔ معتبر شاعر خلوص و محبت کی پیکر ارحم روحان بھائی نے آپ کا نعتیہ مجموعہ باران رحمت کا PDF برائے تبصرہ بھیجا، جس کے لیے میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔
डॉक्टर शगुफ्ता गजल को सुनने के बाद भी अभी तक मैं उन्हें समझ नहीं पाया हूँ। 100 बात की एक बात और एक बात में 100 बात कहने वाला मैं शरीयतो तरीकत की खुशबू से आशना हूँ। इसलिए मेरी नजर में, हाँ मेरी नजर में सब्र की पैकर डॉक्टर शगुफ्ता गजल का नातिया मजमुआ बारान रहमत नूर से मनव्वर नजर आता है। आपके कलम की जुलानी बेमिसाल और लाजवाब है, तर्ज सुखन जुदा है। खुदादार सलाहियत रखने वाली डॉक्टर शगुफ्ता गजल के कलाम में मतानत, संजीदगी, रवानी, वसी नजरी को खूब देखकर मैं उनका कदरदान हो गया हूँ। वाकई खूब से खूब तर है। नात लिखना हर एक के बस की बात नहीं। नात लिखना एक मुश्किल फन है और उस मुश्किल फन में महारत रखने वाली शख्सियत का नाम डॉक्टर शगुफ्ता गजल है। ये आपकी शख्सियत का अहम पहलू है। आप नात लिखती हैं और खूब लिखती हैं। हयात तैयबा के गोशों और अपने जज्बात दिलों के फनकाराना अंदाज में उजागर करने का हुनर जानती हैं। बारान रहमत में तस्लीम रजा का चश्मा रवा है, जिसका मैं इतराफ करता हूँ। डॉक्टर शगुफ्ता गजल के नातिया मजमुआ बारान रहमत में हमदुनात, मनकबत और दुआया कलाम आपकी लियाकत सलाहियत का इजहार है। कादुल कलामी का सबूत है, जोश व अकीदत से लबरेज है। ज़हनी लियाकत व सलाहियत का उरूज है। हर सिंस में तबाज़माई करने वाली डॉक्टर शगुफ्ता गजल मेरी नज़र में फन नादगोई में अपना मुनफरिद मुकाम रखती हैं। आपके यहाँ तराकीब अल्फाज दिलकश और दिलफरेब होते हैं। हर लफ्ज में वुसअत, खुशनुमानी पोशीदा है। शेरी लताफत, हुस्न नज़ाकत का नाम है बारान रहमत। ज़हनी इंतशार वाले महकमा में नौकरी करने वाली डॉक्टर शगुफ्ता गजल ने यह साबित किया कि वो हिम्मत और हौसला की पैकर हैं। नसाई अदब की पहचान है, नसाई अदब का हवाला है, उर्दू से मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं। कलम को उन्होंने मजबूती से पकड़ रखा है, वो वाकई अपनी मिसाल आप हैं। कलम और करतास से दोस्ती करने वाली जामे कौसर, बारान रहमत, धनक, पैगाम, तशनगी, नवाए गजल, सदाएं, खामोश लहरें, माजी के झरोके की खालिक डॉक्टर शगुफ्ता गजल की शायरी फिक्री रहनुमाई फराहम करती है। 100 बात की एक बात और उस एक बात में 100 बात यह है कि शऊर के दर खोलने वाली शगुफ्ता गजल उर्दू अदब का वकार है। सदाकत और हकीकत पसंदी की पैकर हैं डॉक्टर शगुफ्ता गजल। आपके यहाँ फिक्र की गहराई, शाइस्तगी और आपका उसलूब बेमिसाल है। आपकी तहरीर दीनी शऊर का आईना है, उर्दू अदब का हवाला है। आप शख्सियत साज हैं या नहीं मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि आप बासलाहियत शायरा और शाइस्तगी की मिसाल हैं। बारान रहमत गिरा कदर तसनीफ है। चंद इशार मुलाहजा कीजिए। नफरत की तीशों से रेजा रेजा हैं, उल्फत की चट्टान बना दे या अल्लाह। इलाही मेरे सिजदों को के सकूं को ये ख्वाहिश मदीने की गली दे। मेरे खुदा तू दुआ में मेरी असर कर दे, मेरे वजूद को कुछ और मुअतबर कर दे। मेरे आका की निस्बत मेरी जिंदगी है, उसकी बदौलत मेरी जिंदगी। या रब तेरी अताओं में कोई कमी नहीं, जो है खजा नसीब उन्हें भी बहार दे। रब ने कुरान में भी फरमा दिया,
رب نے قرآن میں بھی فرما دیا ہے بڑا مرتبہ میرے محبوب کا، ہے بڑا مرتبہ میرے محبوب کا۔ نگار خانہ تخلیق میں نگار خانہ تخلیق میں رنگ بھرنا ڈاکٹر شگفتہ غزل کو خوب آتا ہے۔ سارا منظر ایک ہی منظر، سارا جلوہ ایک ہی جلوہ، روح کی گہرائی تک اتر جانے والے اشعار حمد و نعت میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بہت خوبصورت۔ سنجیدہ فکر رکھنے والی معتبر شاعرہ ڈاکٹر شگفتہ غزل کی تحریر بصیرت افروز ہوتی ہے۔ لفظ کو کرتاس پر اتارنے کا ہنر جانتی ہیں ڈاکٹر شگفتہ غزل۔ آپ کی ساری کتابیں اہمیت والی ہیں۔ نئے زاویہ نظر سے کتاب کا مطالعہ کرنے والوں کو ہی آپ کی کتابوں کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ آن لائن مشاعرہ میں شرکت کرنے کے بعد ڈاکٹر شگفتہ غزل علمی دنیا کے دانشوروں کی نظر کا حصہ بن گئی ہیں۔ فکری و معنی خوبیوں سے مالا مال ڈاکٹر شگفتہ غزل کے مذہبی شعور کا نام ہے باران رحمت۔ بقول تنقید نگار، مبصر، شاعر، صالح اچھا، محترمہ شگفتہ غزل صاحبہ ایک باشعور، خوش فکر اور آداب، توحید و رسالت سے آشنائی رکھنے والی شاعرہ ہیں۔ شجاع شاد صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے کلام تقدیس میں حمد و نعت کے خوشنما، سادہ مگر اثر انگیز اسلوب میں مقام عقیدت کو معطر کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں سادہ اور دلنشیں انداز میں خوش فکری اور تازہ کاری کا پہلو نمایاں ہے، جو اور مبالغہ سے مبرہ ہے۔ معتبر معروف شاعر ڈاکٹر ماجد دیوبندی کہتے ہیں ڈاکٹر شگفتہ غزل نے اس مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال رکھا ہے۔ ڈاکٹر سیدہ شگفتہ غزل کو شاعری وراثت بھی ملی ہے، یہ کہتے ہیں مدثر علی خان صاحب، اور آگے چل کر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے والد ماجد سید واحد علی مرحوم نعت و منقبت کے مشہور شاعر تھے۔ نوحہ، مرثیہ اور سلام وغیرہ میں انہیں قدرت حاصل تھی۔ محترمہ غزل کے دادا، تایا، چچا سبھی عمدہ شاعر تھے۔ ڈاکٹر شگفتہ غزل کی زبان نعت گوئی کے لیے موضوع اور خوب سے خوب تر ہے۔ میری نظر میں آپ کا نعتیہ مجموعہ باران رحمت ایک شاہکار ہے، خلوص و عقیدت کا نور سے منور ہے، سادگی کے ساتھ روانی موجود ہے، عشق رسول کا اظہار ہے، شگفتہ کی شگفتگی اور شادابی ہے، پیچیدہ ترکیبوں سے پاک ہے، سرور کونین سے محبت کا روشن نظارہ ہے، سوزدروں کی تاثیر کا مرقع ہے۔ 100 بات کی ایک بات آپ کے کلام میں آپ کی شخصیت کی چھاپ نظر آتی ہے۔ آپ محبوب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدہ ہیں۔ افکار و خیالات کو سلیقے سے قلم بند کرنے کا ہنر جانتی ہیں ڈاکٹر شگفتہ غزل۔ بلند خیال شاعرہ ڈاکٹر شگفتہ غزل تراکیب الفاظ میں ہنرمند ہے۔ آپ کا حمدیہ و نعتیہ کلام اطاعت و تسلیم کی تابانی ہے، عاجزی و انکساری ہے، جذبات کی گہرائی ہے اور خیالات کی پاکیزگی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت کا اعتراف ہے۔ شاعری کی دنیا میں اپنی پہچان رکھنے والی شاعرہ ڈاکٹر شگفتہ غزل نسائی ادب کا حوالہ ہے، سچی متاع رسول ہے۔ آپ کا ہر لفظ عشق محمدی سے سرشار ہے۔ باران رحمت، حمد و نعت
اور منقبت کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق کا اظہار ہے۔ علمی ادبی فروغ کے لیے سرگرم عمل رہنے والی معتبر شاعرہ ڈاکٹر شگفتہ غزل کو شاعری وراثت بھی ملی، مگر سیرت پاک کی پیشکش کا انداز و بیاں و خیال کا رکھ رکھو آپ کا منفرد اور لاجواب ہے۔ یاران رحمت صداقت کا آئینہ اور عقیدت کا سرچشمہ ہے۔ 100 بات کی ایک بات، باران رحمت میں شعریت کی فضا ہر جگہ مسلط ہے، جذبات دلوں کا حقیقی غماز ہے۔ اشعار کی سادگی میں نعتیہ مجموعہ کے حسن کا راز پوشیدہ ہے۔ ایوارڈ یافتہ معتبر شاعرہ ڈاکٹر شگفتہ غزل غزل گوئی کے میدان میں بھی اپنے فکر و فن میں باکمال ہیں اور نعت گو کی حیثیت سے بھی بلند نظر آتی ہیں۔ میری نظر میں ستارے کے مانند درخشاں و تابہ ہیں ڈاکٹر شگفتہ غزل۔ مخصوص لب و لہجے والی ڈاکٹر شگفتہ غزل چھوٹی اور بڑی بحروں میں شعر کہنے کا ہنر جانتی ہیں۔ امتیازی خصوصیات کی حامل ڈاکٹر شگفتہ غزل کا نام آب زر سے لکھا جانا چاہیے۔ دور حاضر کے نعت گو میں آپ کی حیثیت تابناک نظر آتی ہے۔ مجھے امید ہے حساس دل رکھنے والے آپ کے نعتیہ کلام کے معنی و مفہوم کی گہرائی سے لطف اندوز ہوں گے اور آپ کے کلام کی پذیرائی کریں گے۔ آپ کے جوہر کو نعتیہ کلام کے آئینے میں دیکھیں گے۔ بریلی ہندوستان میں ادیب و شاعر نے اردو کی آبیاری کی اور ناقابل فراموش خدمات انجام دی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھانے والی ڈاکٹر شگفتہ غزل تحسین و عافی کی مستحق ہیں۔ آپ کا نعتیہ کلام نئی نسل کے لیے مشعل راہ ثابت ہو اور باران رحمت کی خوب پذیرائی ہو، یہی تمنا ہے، یہی میری دعا ہے۔ 100 بات کی ایک بات موضوعاتی اور اسلوبیاتی دونوں اعتبار سے آپ کی نعتیں عظمت و اہمیت کی حامل ہیں۔ تصوف کے نکات پیش کرنے والی ڈاکٹر شگفتہ غزل عشق رسول سے سرشار ہیں۔ آپ کی شاعری شمع راہ ہے۔ آپ کے ہر قدم پہ ادب کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ آنے والی نسل آپ کی عظمت کا بڑے فخر سے ذکر کرے گی، آپ فکر و آگاہی پر ناز کرے گی۔ ویسے آپ کے مرتبے کا صحیح اور کامل علم رکھنے کا شرف تو پروردگار عالم کو ہی حاصل ہے۔ سرمستی و سرشاری کے رنگ میں ڈوبا ہوا نعتیہ کلام باران رحمت خوب ہے، لاجواب ہے، منفرد و بے مثال ہے۔ اللہ کرے آپ کا یہ نعتیہ کلام نئی نسل کے لیے مشعل راہ ثابت ہو اور باران رحمت کی خوب پذیرائی ہو، یہی تمنا ہے، یہی دعا ہے میری۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ خوش رہیں، سلامت رہیں، اسی طرح لکھتی پڑھتی رہیں۔ شکریہ۔ بہت اچھی ماشاء اللہ، بہت خوبصورت اور جامعہ، مفصل اور علم کی گہرائی میں ڈوبا ہوا، بہت ہی خوبصورت شکریہ۔ تبصرہ پیش کر رہے تھے محترم جناب ڈاکٹر احسان تابعی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح پرجوش اور شخصیت کو ایک مکمل روشنی بخشتے ہیں اپنے تبصرے میں۔ یہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، جزاک اللہ، آپ سلامت رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تو محفل آگے ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب صالح اچھا صاحب نے، جو خود تبصروں کے بادشاہ ہیں، اور آج ماشاء سارے اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کہکشاں سے جا کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان صالح کی اچھا بھائی کے بعد کیا کہے لوگ بھائی، یہی تو جی، سمجھ میں نہیں آتا۔ خوش آمدید آپ کو صالح اچھا صاحب۔ تو میں آپ سے ہی ملتمس ہوں کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ اپنا تبصرہ پیش کریں۔
جی بہت محترم شکریہ جناب، سوال اچھا صاحب۔ ربیہ صاحبہ۔ تو کہاں سے شروع کروں، باران رحمت سے یا آبلہ پاک سے؟ باران رحمت سے کرے، کیونکہ جی رحمت کی برسات زیادہ اچھی ہے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ گو کہ یہ کتاب باران رحمت میں ہمارے عزیزہ شگفتہ غزل صاحبہ نے اس خاکسار کا ایک مضمون شائع کیا ہوا ہے، وہ لیکن وہ اس وقت کا لکھا ہوا تھا کہ جب یہ کتاب زیر ترتیب تھی اور ابھی اشاعت پذیر نہیں ہوئی تھی۔ جی جی، میں نے پڑھا ہے آپ کا، اسی تو لیے ماشاءاللہ اب پڑھا، اب بڑا خوبصورت۔ جانتے ہیں کہ ایک چور چوری سے ہی ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، اسی طرح ایک تخلیق کار یا قلم کار لکھنے سے باز نہیں آتا۔ بالکل۔ واہ۔ تو میں نے پھر دوبارہ بھی اس کے اوپر جب یہ اشاعت پذیر ہو چکی ہے تو اس کے اوپر میں نے لکھا ہے کہ اس کا باران رحمت کا فنی، فکری اور جمالیاتی مطالعہ۔ واہ، اور ماشاء شاعرہ اللہ۔ ہیں ماشاء ڈاکٹر سیدہ اللہ۔ شگفتہ غزل صاحبہ۔ ڈاکٹر جی سیدہ شگفتہ غزل صاحبہ کا نعتیہ مجموعہ باران رحمت عصری اور شاعری کا ایسا مجموعہ ہے جس نے حمد، مناجات اور نعت کے رنگ و آہنگ میں نئی جلا اور فکری وسعت پیدا کی ہے، جو عقیدت اور فن کے حسین امتزاج کو پیش کرتی ہے۔ اس مقالے میں مجموعہ کی فنی، فکری اور جمالیاتی محاسن اور منتخب نعتیہ اشعار کی تشریح، جو کہ اب نعتیہ اشعار کی تشریح وغیرہ جو تھی وہ میں نے اختصار کے حوالے سے کم کر دی ہے، وہ نہیں لکھا ہے، باقی تو سب اس میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور ادبی اسلوب اور مجموعی اثرات پر مفصل جائزہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی مجموعہ باران رحمت میں جذبہ عقیدت، دینی احساس اور شعوری بلوغت نمایاں ہے۔ شاعرہ نے حمد و مناجات اور بعد میں نعت کے مضامین کو نہایت لطافت اور سوز کے ساتھ پیکر اظہار پہ ڈالا ہے۔ واہ، موضوعاتی لحاظ سے کلام میں توحید، جمال رسالت، انسانی عاجزی اور روحانی نور کا بیان ملتا ہے، جو مجموعے کو دینی تقاضوں سے ہم آہنگ اور ادبی سطح پر معتبر بناتا ہے۔ بے شک، باران رحمت کا فنی محاسن اور تنقیدی تجزیہ۔ ڈاکٹر شگفتہ غزل کا تقدیسی کلام محض عقیدت کا اظہار نہیں بلکہ فن شاعری کی تقاضوں سے ہم آہنگ ایک ادبی شاہکار ہے۔ ان کے کلام کے فنی محاسن کو درجہ ذیل نکات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، زبان و بیان کی سادگی اور سلاست۔ نمبر 2، بحروں کا انتخاب اور نغمگی۔ نمبر 3، عز و انکساری کا شعری اظہار۔ تو زبان و بیان کے حوالے سے شاعرہ کا سب سے بڑا فنی کمال سادہ، سلیس اور قابل فہم الفاظ کا انتخاب ہے۔ بے شک، وہ پیچیدہ اصطلاحات کے بجائے ایسی زبان استعمال کرتی ہیں جو عام قاری کے دل پر اثر کرتی ہے۔ ان کے کلام میں روانی اور تسلسل پایا جاتا ہے جو قاری کی توجہ کو منتشر ہونے نہیں دیتا۔ بحروں کا انتخاب اور نغمگی۔ شگفتہ غزل کو چھوٹی اور مترنم بحروں کا استعمال میں خاص ملکہ حاصل ہے۔ یہ بحریں کلام میں ایک خاص قسم کی موسیقیت اور نغمگی پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی نعتیں پڑھنے اور سننے میں نہایت پر اثر محسوس ہوتی ہے۔ بے شک، اس انکساری کا شعری اظہار۔ فنی اعتبار سے نعت گوئی میں شاعر کے لہجے کا دھیما اور عاجزی سے بھرپور ہونا ایک بڑا ہنر ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے اشعار میں اشک ندامت اور عجز و لاچارگی جیسے الفاظ کے ذریعے اپنی بندگی اور رب کی رحمانیت کے درمیان ایک خوبصورت تعلق قائم کیا ہے۔ جیسے کہ ایک مصرع پڑھا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کھڑی ہوں اشک ندامت لیے تیرے در پر۔ جمالیتی پہلو۔ تصویر کشی۔ شاعرہ نے اپنے اشعار میں خوبصورت تصاویر کھینچی ہے۔ مدینے کی گلی کی خاک دید، نظارہ سبز گنبد کا جو پھر ایک بار ہو جائے، جیسے اشعار میں قاری کو مدینہ منورہ کی روحانی فضا میں لے جایا گیا ہے۔ احساسات کا اظہار۔ اشعار میں احساسات کا گہرا اظہار ہے کہ میں تھک گئی ہوں شب غم کی اب سحر کر دی، جیسے اشعار میں شاعرہ کی دل کی کیفیت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔
تاثیر انگیزی اشعار میں ایک روحانی سکون اور اطمینان ہے جو قاری کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ باران رحمت کا عنوان ہی اس کتاب کی روح ہے جو قاری کو رحمت اور محبت کا احساس دلاتا ہے۔ شعری بندش اور تراکیب ان کے کلام میں تراکیب کا استعمال نہایت متوازن ہے۔ وہ حمد و نعت کے لیے ایسی تراکیب لاتی ہیں جو نہ صرف لسانی ذائقہ پیدا کرتی ہیں بلکہ کلام کے تقدس کو بھی برقرار رکھتی ہیں۔ مثلا بارش رحمت کا استعارہ اس مجموعہ کے عنوان کی معنویت کو بھی واضح کرتا ہے۔ نور سے معمور اور خاک دیدہ جیسی تراکیب ان کے شعری شعور کی عکاسی کرتی ہے۔ توازن اور ادبی وقار ڈاکٹر شگفتہ غزل کا فن سرقے اور توارد جیسے عیوب سے پاک ہے۔ ان کی تخلیقی اپروچ میں ایک انفرادیت ہے جو انہیں ہم اثر نعت گو شعراء میں ایک معتبر مقام عطا کرتی ہے۔ وہ نعت کے ادبی تقاضوں اور انتقادی زاویوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنے خیالات کو کرتاس کی زینت بناتی ہے۔ صنعت تعلیمی اور قافیہ و ردیف کا فنی مطالعہ ڈاکٹر شگفتہ غزل کا فن شاعری میں محض الفاظ کی بازیگری نہیں بلکہ روایتی محاسن کا ایک متوازن اظہار ہے۔ صنعت تعلیمی سے مراد کلام میں کسی تاریخی مذہبی یا افسانوی واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے مجموعے میں اس صنعت کو نہایت چابک دستی سے برتا ہے۔ واقعہ معراج انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب سے ہم کلامی کا تذکرہ کیا ہے۔ خاندان نبوت اور کربلا شاعران حسنین اور کریمین اور سید فاطمہ اور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے تلمیحات کا استعمال کر کے کلام میں تاریخی و روحانی گہرائی پیدا کی ہے، اور ان کے کلام میں فخر آدم، فخر نوح اور فخر عیسیٰ جیسے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے بیان میں تلمیحی رنگ بھرتے ہیں۔ قافیہ اور ردیف کی فنی پختگی قافیہ اور ردیف غزل اور نعت کے بنیادی ستون ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ نے ان کے انتخاب میں درجہ ذیل فنی مہارت دکھائی ہے۔ آسان اور مترنم ردیف ہے، انہوں نے ایسی ردیفوں کا انتخاب کیا ہے جو کلام کے تقدس اور موضوع سے مطابقت رکھتی ہیں۔ مثلا میری زندگی یا ہو جائے یا پھر اور جگہ پر ہے مقام کی ردیف بھی استعمال بڑی خوبصورت طریقے سے کی ہے۔ یہ ردیف کلام میں ایک خاص نغمگی اور تکرار کا حسن پیدا کرتی ہے۔ قوافی کا تنوع شاعرہ نے قوافی کے استعمال میں صوتی آہنگ کا پورا خیال رکھا ہے۔ مثلا اعلیٰ کے ساتھ مصطفیٰ اور ادنا اور بطحا جیسے قوافی ان کے وسیع شعری ذخیرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ معنوی تال میل ان کے ہاں قافیہ محض ہم وزن لفظ نہیں ہوتا بلکہ وہ مصرے کے مجموعی مفہوم کو وسعت دیتا ہے۔ ان کے کلام میں ردیف و قافیہ کی پابندی سے ایک ایسا باوقار لہجہ مرتب ہوتا ہے جو نعت گوئی کے شایان شان ہے۔ ان کی سادہ اور مترنم بحروں نے ان فنی پابندیوں کے باوجود کہ پابندیوں کو بوجھ بننے کے بجائے کلام کا زیور بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر شگفتہ غزل نے صنعت تعلیمی کے ذریعے کلام کو معنوی وسعت دی، جبکہ قافیہ اور ردیف کے ذریعے اسے صوتی اور فنی اعتبار سے مستحکم کیا ہے۔ روحانیت اور عبادت مناجات اور دعاؤں میں روحانیت اور عبادت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ میرے خدا تو دعا میں میرے اثر کر دے جیسے اشعار میں اللہ سے تعلق اور روحانی سکون کی جستجو دیکھی جا سکتی ہے۔ اخلاقی پیغام مجموعے میں نفرت، تعصب اور بد امنی کے خلاف پیغام بھی شامل ہے۔ نفرت کی تیشہ سے ریزہ ریزہ ہیں الفت کی چٹان بنا دے یا اللہ جیسے اشعار میں سماجی اصلاح کا پیغام موجود ہے۔ جمالیتی پہلو میں شاعرہ نے اپنے اشعار میں خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ مدینے کی گلی کی خاک دے دے اور نظارہ سبز گنبد کا جو پھر ایک بار ہو جائے جیسے اشعار میں قاری کو مدینہ منورہ کی روحانی فضا میں لے جایا گیا ہے۔ احساسات کا اظہار اشعار میں احساسات کا گہرا اظہار ہے کہ میں تھک گئی ہوں، شب غم کی اب سحر کر دے جیسے اشعار میں شاعر کے دل کی کیفیت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تاثیر انگیزی اشعار میں ایک روحانی سکون اور اطمینان ہے جو قاری کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ باران رحمت کا عنوان ہی اس کتاب کی روح اور جو قاری کو رحمت اور محبت کا احساس دلاتی ہے۔ تنقیدی جائزہ مثبت پہلو کتاب کا سب سے بڑا مثبت پہلو یہ ہے کہ ایک خالص دینی اور روحانی مجموعہ ہے۔
شاعرہ نے اپنے اشعار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل نبی سے محبت کا اظہار بڑی خوبی سے کیا ہے۔ زبان سادہ اور قابل فہم ہے جو عام قاری کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ تجاویز، اگرچہ کتاب میں فنی اور فکری پہلو بڑے مضبوط ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر اشعار میں تکرار محسوس ہوتی ہے۔ اگر اشعار کی تنوع اور موضوعات میں کمی ہو تو کتاب اور بھی دلکش بن سکتی ہے۔ خلاصہ و اختتامی تاثرات: حمدیہ کلام میں شاعرہ نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ اپنی خطاؤں پر ندامت اور اللہ کی رحمت کی طلب کو موضوع بنایا ہے۔ نعتوں میں حیات طیبہ کے مستند گوشوں، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کی تڑپ کو نہایت دل نشین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جس جذبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے، اسی والہانہ پن کے ساتھ مناقب میں بھی آل نبی علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کے حضور بھی نذران عقیدت پیش کیا ہے۔ مجموعی طور پر باران رحمت فنی پختگی اور فکری گہرائی کا ایک حسین مرقع ہے۔ ڈاکٹر شگفتہ غزل نے ثابت کیا ہے کہ نعت گوئی کے لیے صرف جذبہ ہی کافی نہیں، بلکہ زبان کے تقاضوں اور فنی ارتقاء کا فہم بھی ضروری ہے۔ باران رحمت کی شاعت اور تقریب پذیرائی کے پر مسرت موقع پر ڈاکٹر سیدہ شگفتہ غزل صاحبہ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گر قبول افتد جو ہے جو شب وما علینا ماشاء اللہ، بلاغ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت بھرپور، بہت خوبصورت، بہت عمدہ، بہت ماشاء شاندار۔ اللہ، بہت زبردست راج تحسین۔ تو آپ نے جو ماجبین کی ناول پہ لکھا ہے وہ بھی اگر آپ اچھا جی، ہاں، بہت شکریہ آپ عاملہ پاک کا فنی، فکری اور جمالیاتی تجزیاتی مطالعہ۔ ناول محض کہانی نہیں بلکہ انسانی زندگی کے مختلف رنگوں، نفسیاتی کیفیات، معاشرتی نظام، تہذیبی اقدار اور فکری تغیرات کی جامع عکاسی کا ایک وسیع و مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے قاری صرف واقعات نہیں پڑھتا بلکہ کرداروں کے اندر جھانک کر خود کو پہچاننے لگتا ہے۔ ناول آبلہ پا اردو ادب کی معروف شاعرہ اور ناول نگار محترمہ مہ جبین کا دوسرا ناول ہے جو نومبر 2023 میں شائع ہوا۔ مصنفہ نے اپنے حرف آغاز میں واضح کیا کہ یہ ناول ایک ایسے سماجی مسئلے کی عکاسی ہے جس پر ہمارے معاشرے میں عام طور پر کھل کر بات نہیں کی جاتی، اور اسے تعمیری اور تربیتی انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ناول بلا شبہ ادب برائے زندگی کی اہم کاوش ہے۔ اردو ناول کی روایت میں ایسے ممتون کو عموماً متوسط و بالائی متوسط طبقے کی خاندگی، زندگی، جبر، جنسیت، طاقت اور مذہبی و سماجی اقدار کے تصادم کے تناظر میں پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ پاکستانی ناول کی بحثوں میں بارہا نشاندہی کی گئی ہے۔ مہ جبین جیسے ادیب سماجی مسائل، نسائی وجود اور جدید شہری زندگی کے بحران کو اپنے افسانوں اور نثر میں خاص حساسیت کے ساتھ برتنے کے حوالے سے معروف ہیں۔ اس لیے آبلہ پا جیسے عنوان خود بخود زخم خوردہ سفر، اذیت ناک مسافر اور وجودی جلاوطنی کے ستارے بن جاتے ہیں۔ آبلہ پا مہ جبین کا دوسرا ناول ہے جو پاکستانی ادب کی روایت میں عورت کے مسائل کو مرکزی حیثیت دیتا ہے۔ ناول کے ناشر جناب ارحم روحان صاحب ہیں اور انہوں نے اس ناول کے لیے نہایت عمدہ، بے باک و بے لاگ اور بھرپور مقدمہ بھی بعنوان آبلہ پا زندگی تحریر کیا ہے، جس میں ارحم صاحب لکھتے ہیں کہ آبلہ پا ہمارے معاشرے کی جیتی جاگتی کہانی ہے، ہمارے ارد گرد یہ کردار گھومتے دکھائی دیں گے۔ میں ارحم روحان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ آبلہ پا مہ جبین کا ایسا ناول ہے جو عورت کی داخلی ٹوٹ پھوٹ، معاشرتی جبر، جذباتی کرب اور وجودی شناخت کی تلاش کو نہایت مؤثر اور بھرپور فنی شعور کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ بہت خوب۔ ناول اردو فکشن میں عورت کے دکھ کو محض بیانیہ سطح پر نہیں پیش کرتا بلکہ اسے جمالیاتی، نفسیاتی، تہذیبی اور علامتی سطحوں پر نئی معنویت عطا کرتا ہے۔ اس میں عورت کی جسمانی اور جذباتی اذیت، اس کی چیخ، اس کی خاموشی، اس کی شکست و ریخت اور پھر اس کی معنوی واپسی بھی سبھی جدید فکشن کی فکری جہاد سے ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔
پلاٹ ایک استعارتی آغاز سے شروع ہوتا ہے. ایک خوبصورت تتلی کو ایک بچہ پکڑتا ہے اور اس کے پروں کو رگڑ کر اسے اڑنے کے لائق نہیں چھوڑتا. یہ استعارہ مرکزی کردار مایا کی زندگی کی علامت ہے، جو معصوم اور آزاد ہے لیکن سماجی ہاتھوں سے خراب ہو جاتی ہے. مایا ایک پاکستانی لڑکی ہے جو اپنے خاندان، دوست اور دوست دانیہ اور محبت کے رشتوں جیسے امجد اور خالد میں الجھتی ہے. ناول مایا کی بچپن سے جوانی تک کی جدوجہد دکھاتا ہے، جہاں وہ محبت کی تلاش میں ہے لیکن سماجی روایت، خاندانی دباؤ اور مردانہ غلبے کا شکار ہوتی ہے. کہانی میں ڈرامائی موڑ آتے ہیں، جیسے خیانت، طلاق اور خوش شناسی کا سفر. اختتام میں مایا اپنے ابلا پا یعنی زخمی پاؤں کے ساتھ زندگی کی راہ پر چلتی ہے، جو امید اور افسوس کا ملغوبہ ہے. یہ کہانی رضیہ فصیح احمد کی کلاسیکی ناول ابلا پا سے کسی حد تک متاثر نظر آتی ہے، لیکن مہجبین نے اسے معاصر پاکستانی سیاق میں ڈالا ہے. تنقیدی اور تجزیاتی جہد. ناول کی فنی مضبوطی اس کے تمثیلی اور علامتی آغاز میں پنہاں ہے، جو مرکزی کردار مہا کی تقدیر کی طرف اشارہ کرتا ہے. سنہری تتلی کی تمثیل. ناول کا باقاعدہ آغاز ایک خوبصورت تمثیل سے ہوتا ہے، جیسے مہا بارہا خواب میں دیکھتی ہے ایک سنہری تتلی. مہا کی علامت کی کہانی ہے، جو باغ محفوظ دنیا سے نکل کر بچوں کے اسکول ایک نئی پرخطر دنیا میں چلی جاتی ہے. اقتباس اور تجزیہ. یہ تمثیل مہا کی آئندہ زندگی کا المیہ بیان کرتی ہے، اور پھر اچانک ایک ننھے سے بچے کے ہاتھ اس کو پکڑ چکے تھے. وہ چھوٹا سا بچہ اس سنہری تتلی کو اپنے ہاتھ میں دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا. تتلی کو اس کے نازک پروں سے پکڑا ہوا تھا، اور پھر اس تتلی کو اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اپنے پہلے ہاتھ کی انگلیوں کی ننھی منھی پوروں پر اس سنہری تتلی کی پروں کی سنہری رنگ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس سے اس تتلی کے پر ٹوٹ جائیں گے. لیکن اتنی دیر میں تتلی کے پر ٹوٹ چکے تھے اور اکیلی اس تکلیف کا سامنا کر رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس اڑنے کی صلاحیت باقی نہ تھی. اور پھر اسی دکھ میں اپنا خوبصورت رنگ بچے کے ہاتھ پر چھوڑ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. اس اقتباس کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ سنہری تتلی مہا کی معصومیت، خوبصورتی اور آرزوؤں کی علامت. ننھا بچہ وہ نادان، خودگرض اور بے پرواہ قوت یا فرد جو مہا کی ذات اور خوابوں کو نادانستہ طور پر کچل دے گا. پروں کا ٹوٹنا، مہا کا اپنی خوبصورتی، طاقت اور اڑنے کی صلاحیت، آزادی اور خود مختاری سے محروم ہو جانا. مہا اس خواب کو شدت سے محسوس کرتی جیسے سنہری تتلی وہ خود ہی ہو، اور یہ تکلیف اس کی ذات کا حصہ ہو جسے وہ شدت سے محسوس کر رہی ہو. یہ تمثیل ناول کی کہانی کی طرف ایک بلیغ اشارہ ہے، جو قاری کو ابتدا میں ہی مہا کی المناک تقدیر سے جوڑتا ہے. علامت و استعارہ. خود آپلا پا عنوان اور ناول میں بار بار لوٹ آنے والے استعارے، سفر، راستہ، بند دروازے، کھڑکی، آئینہ، اسکرین وغیرہ قاری کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ مرکزی کردار صرف ایک فرد نہیں بلکہ پورے طبقے یا نسل کا نمائندہ، زخمی پاؤں والا مسافر ہے جو ایک ایسے معاشرے میں چلنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے وجود کو مسلسل زخمی کرتا رہتا ہے. فنی جہد. ابلا پا کا پلاٹ روایتی سیدھی لکیر کی بجائے غیر خطی ہے، جس میں واقعات کے پیچھے چھپی جذباتی حرکیات زیادہ اہم ہے. اس لیے کہانی واقعات سے زیادہ کیفیت اور شعور پر مرکوز ہے. ماضی، حال اور باطن کی دنیا ایک دوسرے میں تحلیل ہوتے ہیں. قاری کو ایک مسلسل نفسیاتی سفر کا احساس ہوتا ہے. یہی اس ناول کی سب سے بڑی فنی کامیابی ہے کہ مصنفہ نے روایتی ڈائجسٹ نما کہانی کے بجائے جدید بیانیہ تکنیک استعمال کی ہے. فکری اور نظریاتی جہد. ناول میں مختلف فکری موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے، جیسے محبت، قربانی اور معاشرتی مسائل. یہ کہانی معاشرتی ناہمواریوں کو اجاگر کرتی ہے اور قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ موجودہ دور میں انسانی اقدار کہاں کھڑی ہے. ابلا پا
کا فکری کینوس نہایت جرأت مندانہ اور سماجی نوعیت کا ہے۔ اس ناول کا مرکزی خیال اور انتصاب ان لڑکیوں کے نام جو یہ بھول جاتی ہیں کہ کل انہوں نے ماں بھی بننا ہے، اور اس کی سزا اس کی بیٹی کو بھی مل سکتی ہے۔ ناول کی فکری اساس کو واضح کرتے ہیں کہ ناول کی فنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی کمزوریوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ مثلاً بعض مقامات پر کہانی کی رفتار سست ہو جاتی ہے، جو قاری کے دلچسپی میں کمی لا سکتی ہے۔ اخلاقی اور خاندانی ذمہ داری: ناول کا انتصاب براہ راست نسل نو کی ان لڑکیوں کو مخاطب کرتا ہے جو یہ بھول جاتی ہیں کہ کل انہوں نے ماں بھی بننا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی بیٹیوں کو بھی سزا مل سکتی ہے۔ یہ انتصاب ناول کی مرکزی کردار مہا کی کہانی کے ذریعے نوجوانوں کو تربیتی پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ محبت کا فلسفہ: ناول کا مرکزی خیال محبت کے تصور پر ایک گہرا سوال اٹھاتا ہے۔ مصنفہ کے مطابق انسان کو محبت کسی انسان سے نہیں ہوتی بلکہ مختلف چیزوں سے ہوتی ہے، جسے وہ مجبوری کا نام دے کر نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ چیز انسان کی خاص اداؤں، حرکات، شکل و صورت یا کوئی خاص کمی جو خود اس کے اپنے اندر پائی جاتی ہو کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور بسا اوقات جنسی قوت اس کو مجبور کرتی ہے۔ کسی سے محبت کرنے پر ایک روایتی رومانوی تصور سے ہٹ کر محبت کے وجودی اور نفسیاتی پہلو کو زیر بحث لاتا ہے۔ سماجی شعور: ناول کا مقصد ایک سبق آموز با مقصد تعمیری اور تربیتی مشاہدات کاوش پیش کرنا ہے جو معاشرے کی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکے۔ اسلوب و لہجہ: شہری متوسط طبقے کے ناول میں زبان عموماً سادہ، بیانیہ محاورتی اردو اور کہیں کہیں شعری لے پر مشتمل ہوتی ہے۔ جملے نسبتاً رواں، مکالمے فکری اور منظر نگاری میں داخلی کیفیت کے ساتھ فزیکل اسپیسز جیسے کہ گھر، کمرہ، سڑک، عدالت، دفتر کی جھلک نمایاں رہتی ہے، جس سے ایک بصری حقیقت پسندی کا گمان پیدا ہوتا ہے۔ ایک شاعرہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے شعوری یا لاشعوری طور پر اپنے اندر کے شاعر کو ناول میں شامل ہونے کا موقع دیا ہے، جس سے ناول میں ایک شاعرانہ فضا اور رومانوی عنصر غالب دکھائی دیتی ہے۔ وہ تشبیہ، تمثیل، لفظوں کی خوبصورت بنت کو اپنے ناول کا حصہ بناتی ہیں، جو کہانی کی جاذبیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ کردار نگاری اور عورت کا موضوع: ناول کا موضوع عورت ہے، کیونکہ مصنفہ خود ایک عورت ہے اور لہذا انہیں عورت کی داخلی کیفیت اور جذباتی کیفیت کے اظہار پر مکمل دسترس حاصل ہے۔ وہ عورت کی معصومانہ خواہشات، دکھوں، حسرتوں، وفا اور حیا کو خوبصورتی سے اپنے احاطے تحریر میں لاتی ہیں۔ ناول کا ایک بنیادی نقطہ یہ بھی ہے کہ عورت کا دوسرا نام قربانی ہے۔ جمالیاتی جہاد: جمالیاتی طور پر ناول میں خوبصورت تشبیہات اور منظر نگاری ہے۔ تتلی کا استعارہ شاندار ہے جو معصومیت کی تباہی کو حسین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ سنہری تتلی جس پھول پر بھی بیٹھتی ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، اپنے بہت چمکیلے پروں کو لہراتے ہوئے قدرت کا حسین کرشمہ لگتی ہے۔ زبان میں شعری عنصر ہے جو قاری کو جذباتی طور پر جوڑتا ہے۔ محبت کے مناظر رومانوی ہے، جیسے مایا اور امجد کی ملاقاتیں جو پھولوں اور ہواؤں کی طرح بیان کی گئی ہے۔ مصنفہ نے خارجی اور داخلی ماحول کو جزیات کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہیں، جس سے قاری کو کرداروں کے جذبات کے ساتھ ساتھ مناظر فطرت بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی منظر نگاری قاری کو چونکا بھی سکتی ہے۔ کمزوری یہ ہے کہ بعض جمالیاتی عناصر تکراری ہیں، جیسے جس کی وجہ سے متن کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ ادبی جمالیت کا اچھا استعمال ہے جو ناول کو پڑھنے کے لائق بناتا ہے۔ تنقیدی اور تجزیاتی جہاد: تنقیدی طور پر ابلا پا ایک اچھا سماجی ناول ہے جو عورت کی آواز اٹھاتا ہے۔ طاقت یہ ہے کہ یہ حقیقت پسندانہ ہے اور پاکستانی بیٹیوں کی کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ ناول ابلا پا ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ پلاٹ اور کردار روایتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ناول ابلا پا فنی اور فکری دونوں سطحوں پر ایک کامیاب تخلیق معلوم ہوتی ہے۔ مہ جبیں صاحبہ نے ایک حساس اور اہم سماجی و نفسیاتی موضوع کو اپنی شاعرانہ حیثیت اور سادہ اسلوب کے امتزاج سے ایک خوبصورت تمثیلی ڈھانچے میں ڈھالا ہے۔ یہ ناول رومانوی پس منظر میں معاشرتی رویوں کی زہر ناکیوں
اور عورت کی داخلی قربانیوں کو بیان کرتا ہے اور نسل نو کے لیے ایک واضح اخلاقی پیغام رکھتا ہے۔ بہت الغرض ناول ابلاپا ایک اہم ناول ہے جو نہ صرف تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ قاری کو مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ اس کی فنی، فکری اور جمالیاتی جہاد قاری کے لیے ایک منفرد تجربہ فراہم کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت ماشاء خوب اللہ۔ جناب صالح صاحب، جامعہ تفصیلہ گہرائی بہت بہت جامع، بھرپور، بہت شکریہ، بہت بھرپور اور بہت مدلل، بہت ماشاءاللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ، بہت خوب، زور قلم اور فعل۔ بہت شکریہ احسان بھائی، بہت بہت شکریہ۔ آپ کی یہ حوصلہ افزائی میرے لیے مہمیز کا کام دیتی ہے۔ بہت بھائی آپ شکریہ۔ سلامت رہے، آپ قابل قدر ہے، گوہر نایاب ہے، اور ہم لوگوں دعائیں، کے لیے جو ہے باوقار محبتیں شخصیت ہے، آپ کی، آپ کی اور محبت ہے۔ بے مثال، بے مثال ہیں جی، بے مثال ہیں۔ بے مثال، یعنی کہ اس عمر میں اور جوانی والا جذبہ اور جنون ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہے۔ بس دعا میں بے یاد شک، رکھیے، بے بس شک، یہی ہے کہ اللہ آپ نے تعالیٰ آپ کو بالکل صحت درست مند رکھے۔ فرمایا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ فی الدارین، جزاک اللہ فی الدارین۔ بہت شکریہ آپ کا محترم جناب صالح اچھا صاحب، بہت ہی خوبصورت، قیمتی اور گہرے تبصرے، اور سب سے زیادہ تخلیق کار انٹرنیشنل میں تبصرہ کرنے والے یہ بادشاہ ہیں، اور تو میرا تخلیق خیال کار ہے کی کہ مہربانی ہے کہ میں آپ جی جی، مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ جتنی سب محبتوں سے سے زیادہ آپ، تبصرے، جی، جتنی محبتوں سے یہ تبصرہ لکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ قلم کاری نہیں، قلم بھی اپنے اوپر فخر کرتا ہوگا بے کہ شک، انہوں نے بے اتنی شک۔ محبت سے پڑھا، بہت لکھا اور شکریہ۔ آپ نے سنایا، یہ بہت بڑا ان لوگوں کے لیے ایک اعزاز ہے، بلکہ قلم میڈم بھی روبینہ بہت، شاہین ایک تاریخ رقم فرما رہے ہیں جناب صالح اچھا صاحب، اور وہ بالکل بالکل، ہمارے محبتیں ڈاکٹر صاحب، محبتیں آپ ہمارے کی، نواز بھائی آپ کا بہت تحقیق و بہت شکریہ، تنقید کی جزاک دنیا اللہ فی کی الدارین۔ آنے والے دور کے لیے ایک تاریخ جو ہے اس کو رقم کیا جا رہا ہے، اور جس طرح کے احسان بھائی بھی کہتے ہیں، تو ہم نسل نو کے لیے ایک اثاثہ چھوڑ رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت قابل فخر ہے صالح اچھا صاحب، بہت شکریہ، جو بہت بہت شکریہ، کلیدی جزاک کردار اللہ۔ ادا فرما رہے ہیں جی۔ بالکل بے شک، اور مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی شامل ہوں، اور مجھے بھی موقع مل رہا ہے۔ اتنے سارے ڈاکٹر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں ایک مریض بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ آپ سب سے ملتمس ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا سا ادھر بھی روشنی کے کنارے دیتے جائیں تاکہ ہم بھی روشن رہے اس کے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ماشاءاللہ روشن ہیں، اور آپ بھی ہمیشہ 3 سٹار پہ ہی تبصرہ کرتے ہیں، اور بڑا خوبصورت تبصرہ آپ کا بھی ہوتا ہے، تینوں کتابوں پہ آپ جائزہ لیتے ہیں، بہت خوبصورت لیتے ہیں آپ بھی۔ وہ میری ایک کاوش ہوتی ہے، میں تو کوشش کرتی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جو اتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان کی برابر تو نہیں ہو سکتی نا، میں تو بہت چھوٹی سی تبصرہ نگار ہوں، ابھی تو ابتدائی مراحل میں ہوں، میں تو یہی سمجھتی بھی ہوں اور سمجھوں گی بھی ہمیشہ اسی طرح سے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی خوبصورت جامعہ اور محبتوں سے بھرپور خوبصورت الفاظ کے ساتھ محترم جناب صالح اچھا صاحب آپ تبصرہ پیش کر رہے تھے۔ تو آگے میں ملتمس ہوں ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب سے، میرا حال وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں۔ چلیں پھر آج ڈاکٹر محمد رفیق صاحب آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، پھر میں ڈاکٹر محمد نواز کنول صاحب سے ملتمس ہوں گی کہ وہ پروگرام کو کنکلوڈ کریں۔ بہت شکریہ جی، بہت بڑی مہربانی۔ آج کا پروگرام اس حوالے سے بہت ہی دلچسپ لگا کہ اس میں شاعری، ناول اور تنقید کے حوالے سے ایسے تبصرے مل گئے جو شاید کبھی ایک ساتھ یا ایک ہی موقع پر کیے گئے ہوں۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی منفرد پروگرام ہے، جس طرح سال کا پہلا پروگرام ہے، تو اس حوالے سے یہ منفرد بھی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے بزرگ تھے ڈاکٹر تابش صاحب اور صالح اچا صاحب نے اور ڈاکٹر محمد نواز کنول صاحب نے اپنی بصیرتوں سے لدے بھندے تبصرے پیش کر دیے، اور جن میں ان کی شخصیات الگ الگ بول رہی تھیں اور ہر شخصیت منفرد دکھائی دے رہی تھی۔ جس طرح
گلاب کے پھول جو ہیں دوسرے پھولوں میں ممتاز نظر آتے ہیں، اس طرح آج بہت ان شکریہ کے جناب. نقد و تنقید کے تبصرے جو ہیں بڑے منفرد نظر آئے. تو اس حوالے سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جی صالح اچا صاحب کو جی بابائے جدید اردو ناول کا بابا نقاد کا خطاب دیا جائے تو بڑا اچھا ہوگا. جی ماشاء اللہ آئندہ کے ماشاء اللہ، لیے. ہاں واقعی بالکل جی، کیونکہ جس طرح ادب میں یہ تصور ہوتا ہے کہ فادر آف پوئٹری اور فادر آف فلان فلان بابائے اردو مولوی عبدالحق وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح ان کو بابائے جدید اردو ناول کا بابا نقاد کہا جائے تو بہت اچھا ہوگا. میری یہ تجویز ہے. اس کے علاوہ آج کا پروگرام بہت اچھا لگا، نظامت بڑی اچھی لگی اور بہت سارے ہمارے محترم شخصیات نے شرکت فرمائی. میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری کتاب پر بھی اپنے خیالات کے اظہار کی پھول جو ہیں وہ پھینک دیے ہیں اور جن کی خوشبو سے میرا دماغ بھی معطر ہوا ہے. تو میں آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی نظامت بھی بڑی اچھی لگی. محترمہ روبینہ شاہین صاحب کی خوبصورت باتیں مدم لہجے میں اور آہستہ آہستہ دل میں اترتی ہوئی باتیں، ارحم روحان صاحب کی باتیں، ڈاکٹر محمد نواز کول صاحب کی باتیں، ان سب کو اگر ہم اکٹھا کیا جائے تو مجموعی طور پر میں اس کو اس سال کا سب سے دلکش اور کامیاب پروگرام قرار دیتا ہوں. بہت شکریہ، ماشاء بہت اللہ، شکریہ آپ کی محبتوں کا. سچ میں یہ ایک واقعی ایسے پروگرام ہے جس میں ہمیں بڑے ہی خوبصورت اور با علم اور ادب دوست لوگ ملے ہیں، جن کے ساتھ مل کے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہماری ایک فیملی ہے اور ہم فیملی میں بیٹھ کے کہ اسی طریقے سے ایک دوسرے سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیالات سے مستفید بھی ہوتے ہیں. تو بہت اچھا لگا اور آپ کا بھی بہت شکریہ. تو آپ کی بہت کتاب کے شکریہ. لیے تو ظاہر آپ کے چہرے پہ خوشی بتا رہی ہے کہ آپ کو اس کتاب کی کتنی خوشی اور کتاب کی شکل بتا رہی ہے کہ اس کو بھی بہت خوشی ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں سے لکھی گئی ہے. تو وہ بھی آپ بالکل کا جی، شکریہ ادا کرتی ہے. شکریہ جی جی، تو مہربانی. بہت شکریہ جی، آپ کے محبتوں کے سلسلے ہیں جی. جی بالکل. جی محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب، میں ملتمس ہوں جی اگر آپ آج کے پروگرام کے حوالے سے حاضرین کو، صاحب کتاب کو اگر مبارکباد دینا چاہے تو اپنا مائک آن کریں. میرا خیال ہے ان کو آواز نہیں جا رہی. چلیں پھر میں محترم جناب قادری صاحب موجود ہیں؟ جی موجود تو ہیں لیکن مائک نہیں آن کر رہے نا. تو میں ڈاکٹر محمد نواز کنول صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کریں. جی بہت شکریہ محترمہ روبینہ شاہین صاحب، ارحم روحان صاحب، اور آپ کو مبارکباد آج کے 3 سٹار پروگرام کے لیے، جو کہ 2026 کا ہمارا پہلا پروگرام اس حوالے سے ہے، بہت جس میں شکریہ. 3 شخصیات کی کتب پہ خوبصورت تبصرے ہوئے. اقبال گور صاحب نے تلاوت کلام پاک، ترجمہ اور امدونات پیش کرنے کے ساتھ آواز بند ہو گئی. جی میں سمجھ گئی وہ نظامت انٹرنیٹ کا کار مسئلہ. روبینہ شاہین صاحبہ کا شکریہ ادا کیا اور شرکا پروگرام کا پیش کی شکریہ بھی ادا کیا. محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ نے تینوں کتب پر تبصرہ کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جس میں ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، ڈاکٹر شگفتہ غزل، ماجدی ملک صاحبہ کی کتابیں شامل ہیں. روبینہ شاہین صاحبہ نے ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کے وسعت مطالعہ اور ان کی محبت بری کاوشوں کو محنت کے ساتھ جو کام کیا کہ اس کو سراہا. ان کے کلام کے حوالے سے بھی اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا. برہان رحمت ڈاکٹر شگفتہ غزل کی کتاب ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی.
اور کلام کے فکری پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ جہاں تک آبلہ پاک کی بات ہے تو ماجبی ملک پر فکری اور فنی حوالے سے بھی گفتگو کی۔ محترمہ شہناز انجم صاحبہ نے تخلیق اور انٹرنیشنل پروگرام میں 3 اسٹار میں شرکت فرمائی۔ 3 اسٹارز کو انہوں نے مبارکباد پیش کی اور آج کے اس پروگرام کی زینت ٹھہری۔ بہت شکریہ ان کا۔ محترم اقبال گور صاحب نے بھی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ راکم نے یہاں پہ ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کی کتاب کے حوالے سے اپنا تبصرہ پیش کیا۔ ڈاکٹر شگفتہ غزل کی کتاب کے حوالے سے محترم ڈاکٹر احسان تابش صاحب نے ان کے نعتیہ مجموعے بران رحمت پر بہت خوبصورت انداز میں اظہار خیال فرمایا ہے۔ ڈاکٹر شگفتہ غزل کے سوانح حالات کا مختصر تذکرہ، ارم روحان صاحب کا شکریہ۔ ڈاکٹر احسان تابش صاحب نے شگفتہ غزل کو پیکر صبر و رضا قرار دیا۔ ان کے کلام میں حمد و نعت اور منقبت پر، ان کے فکر و فن پر جامع گفتگو فرمائی۔ ان کے شخصی پہلوؤں کو اور فنی حوالوں کو خاص طور پہ اپنی گفتگو کا موضوع بنایا، اور ان کے نعتیہ کلام سے یہاں پہ کچھ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے نعتیہ کلام پہ آواز بند ہو جاتی ہے نیٹ کی وجہ ریکارڈ سے۔ کیا آیا۔ محترم سال اچھا صاحب نے ڈاکٹر سیدہ شگفتہ غزل کے نعتیہ مجموعہ باران رحمت کے فکری اور فنی اور جمالیاتی پہلوؤں پر خوبصورت جائزہ پیش کیا۔ باران رحمت کے فنی محاسن پر گفتگو کی۔ ڈاکٹر شگفتہ غزل کی مترنم بہروں کا بالخصوص حوالہ دیا۔ ان کی محاکات نگاری کا تذکرہ کیا۔ احساسات و جذبات، کیفیات اور تاثریت کا حوالہ بھی دیا اور ان کو ایک منفرد تخلیق کار قرار دیا۔ جہاں تک فکری و فنی حوالے سے بات کرنے کا تعلق ہے تو اس حوالے سے محترم صالح اچھا صاحب نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مترنم بہور اور مترنم ردیفوں کا حوالہ بھی دیا۔ تنقیدی حوالے سے صالح اچھا صاحب نے چند تجاویز بھی پیش فرمائی۔ جہاں تک آبلہ پاک کا تعلق ہے، ماجبی ملک کے ناول پر نسائی ادب کے حوالے سے، معاشرتی جبر اور کرب کے حوالے سے صالح اچھا صاحب نے اظہار خیال فرمایا۔ عورتوں کے متعلق جذباتی عنوانات، فکری علامتی انداز اور کرداروں کے حوالے سے انہوں نے بہت خوبصورت اظہار خیال فرماتے ہوئے امید، حاصل اور لا حاصلی کا تذکرہ بھی کیا۔ صالح اچھا صاحب نے ناول کے فنی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی۔ آبلہ پاک کے سماجی شعور، نسائی حوالہ اور اس کے زبانوں بیان، اس کے جمالیاتی پہلوؤں پر انہوں نے سیراسر گفتگو کی۔ اس حوالے سے ان کا اظہار خیال آخر پہ کرداروں کے حوالے سے بھی سامنے آیا اور جمالیاتی پہلوؤں کو انہوں نے بالخصوص اپنی گفتگو کا موضوع بنایا۔ تو آج کے اس پروگرام میں تینوں شخصیات ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، جن کی کتاب محبتوں، عقیدتوں اور اپنے استاذ محترم کے ساتھ رفاقتوں کی خوبصورت ایک یاد تازہ کرتی ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ڈاکٹر سیدہ شگفتہ غزل کی باران رحمت، یقیناً اتنے خوبصورت تبصروں کے بعد صالح اچھا صاحب کا تبصرہ، ڈاکٹر احسان تابش صاحب کا تبصرہ، یہ تبصرے سننے کے بعد ان کے فکری و فنی اور محاسن کو ہمارے جب کانوں نے سنا تو روح سرشار ہوئی اور یوں لگا کہ باران رحمت ہماری ارواح پر اس کا اثر ہے اور برس رہی ہے۔ تو بہت خوبصورت اور اعلیٰ گفتگو۔ اس طرح سے آبلہ پا جو ہے ماجبی ملک کا ناول عورت کے اس جبر اور کرب کی نشاندہی کرتا ہے جس کے بڑے باریک ترین پہلوؤں کی طرف فکری بصیرت کے ساتھ صالح اچھا صاحب نے اشارہ فرمایا اور بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ تو ان تینوں سٹارز کو آج کے اس پروگرام میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ ان کے قلم میں روانی رہے گی اور یہ لکھتے چلے جائیں گے
تخلیق کی رونقیں بڑھتی رہیں گی. آپ سب کا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بہت اچھی، بہت اچھی، بہت بہت جی شکریہ بہت ڈاکٹر شکریہ نواز صاحب. ڈاکٹر اللہ آپ کو محمد خوش مجھے رکھے. کمل صاحب بلا بہت لیجیے گا. جو کہ آج کے بہت پروگرام شکریہ. کے صاحب صدر بھی ہیں اور تبصرہ بھی کیا اور بہت عمدہ خیالات کا اظہار بھی کیا. تو میں ملتمس محترم جناب ارم روان صاحب سے کہ وہ پروگرام کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو نہ ہاں جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم ہیلو، السلام. میری آواز آ رہی؟ جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے. آج میں کہہ رہا ہوں کہ میری آواز آ رہی ہے. پر اس وقت آپ میں کو بھی کلر کہنا پڑا. کہار اچھا اچھا. آج میں اسی سفر پہ ہوں جہاں پہ نواز اللہ کی اچھا کلر کہار کی اترائی پہ ہوں اس وقت. اچھا اچھا. تو سفر اور بخیر. آج کے پروگرام کے حوالے سے ایک تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ 2026 کا پہلا 3 اسٹار پروگرام تھا. تو احمد فراز صاحب سے معذرت، ان کی روح سے معذرت کے ساتھ میں ایک شعر رفیق صاحب کے نام کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ سنا ہے ہو رہا ہے پروگرام 3 اسٹار بڑا دلکش. واہ واہ. یہ بات ہے، میں نے سوچا یہ بات ہے تو چلو ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں. واہ جی واہ، بہت اچھی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ سر. اور تبصروں کے بادشاہ محترم جناب صالح اچھا صاحب، اور ان کے لیے جو آپ نے تجویز دی ہے، میرے ذہن میں وہ بات یہ آ رہی تھی کہ ہم انہیں بابائے نقد و نظر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہر ہاں حوالے سے شاعری پر، ناول پر، افسانے پر اور انشائیہ پر، وہ خود بہت بڑے انشائیہ نگار بھی ہیں. تو ہر جی حوالے سے وہ بڑا تبصرہ اہم کرتے ہیں، صرف ناول نہیں. تو اس لیے انہیں بابائے نقد و نظر کہا جا سکتا ہے. جی تو جی. انشاءاللہ تخلیق کی طرف سے 2026 کا پہلا جو ہوگا وہ خطاب وہ محترم جناب صالح اچھا صاحب کو بابائے نقد و نظر کا ہی آپ کی تجویز سے میں قرارداد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر نواز کمل صاحب کے روبرو اور ڈاکٹر شبیر قاضی صاحب کے جو ہمارے صدر ہیں پروگرام کے. تو اس کے بعد ہم متفقہ طور پر یہ انشاءاللہ کل فلائر بھی بنائیں گے اور ایوارڈ بھی کہ بابائے نقد و میں نظر. اس کی تائید کرتا ہوں. بہت جی شکریہ، بہت ہم آپ سب شکریہ. اس کی تائید کرتے ہیں. آپ بہت اس کی آپ کی تائید کرتے ہیں. کیا بات ہے. بالکل اس کی بالکل، بہت شکریہ، اس کی بہت تائید شکریہ. کرتے ہیں. اور ساتھ ایک بات کرنا چاہوں گا ارم روان صاحب جی جی کہ جی سر، میں جی نے جی. ایک وہ انڈین سانگ سنا تھا. تو اس پہ میں نے غور کیا کہ تجھ سے ملنے کو بابا دل کرتا ہے، تجھ سے ملنے کو دل کرتا ہے. تو میں نے ڈکشنری دیکھی، لغات میں نے دیکھی کہ بابا کیوں کہا اس نے، وہ لڑکی ہے اس کو بابا کیوں کہہ رہے ہیں. تو اس میں یقین جانیے کہ نئی چیز سامنے آئی. نئی چیز سامنے یہ آئی، ہاں جی لکھا جی تھا جی. لغت میں نوجوان لڑکی یا نوجوان لڑکے کو بابا بھی کہا جاتا ہے. تو صالح اچھا ہاں صاحب جی، بقول بالکل احسان تابعی پیار کا صاحب اظہار جواں ہے. ہیں. ڈاکٹر احسان تابعی صاحب نے فرمایا بالکل نا کہ وہ بالکل جواں اور باہمت ہے، تو ان کو بابا چاہیے کہا جا بابا. سکتا ہے. نہیں نہیں، وہ پہلے وہ اپنے بقول پہلے وہ جوان تھے، اب نوجوان ہو گئے ہیں. ہاں بالکل. کیا بات ہے. ہاں یہ بات ہے کہ 2026 میں اور نوجوان اس لگ رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. اور اس نوجوان کے لیے جو قرارداد ہے جو میں نے پیش کی ہے بچے نے، جگنو نے، تو اس کی جو تائید ہے سب سے پہلے ایک نوجوان نے ہی کی ہے، ڈاکٹر احسان تابعی صاحب نے. جی جی. جی بالکل بالکل. آپ کی صحبتوں میں آگے سب نوجوان ہو گئے. ہاں 28 سال کا تو اس پھر کی نوجوان جی نہیں ہے نا. جی جی 28 سال کا نہیں جو نہیں، بندہ ہو. یہ بال تو بالکل. نظر کی وجہ سے سفید ہوا ہے بھائی. احسان بھائی، ہاں یہ جی. تو جواب 8 اور 2 اور 2 8 میں کیا فرق کیا ہے؟ کوئی فرق ہے؟ 8 نہیں میں نہیں، کوئی اور 2 فرق میں نہیں. فرق تو نہیں ہے. تو اب اگر آپ 82 کو اس طرف کر دیں تو 28 ہی، تو 28 سال کا تو نوجوان ہوا. ہاں بے شک بالکل بے شک. بے شک. اور دوسری بات ایک اور اس پروگرام کے حوالے سے ایک ریکارڈ پر لانا چاہ رہا ہوں بات، کہ جو محجبین ملک ہیں وہ اور ہیں، وہ لاہور سے ہیں اور اردو انگلش لکھتی ہیں، شاعری اور نعتیہ بھی، ان کی کتابوں کی ہم رونمائی کروا چکے ہیں، وہ بھی ہماری تخلیق کار ہیں. اور یہ جو محجبی ہیں جن کا یہ آولا پا ہے، اور ان کی اور 6 کتابیں ہیں، یہ ساری کتابیں میں نے ہی
شائع کی ہیں اپنے ایکس میڈیا کے نام سے 2019 میں، 20 میں اور 24 میں اور 23 میں اس طرح. تو یہ میری شاگرد بھی ہیں اور ان ساری کتابوں پر نظر ثانی بھی میں نے کی تھی، اور لہذا یہ 2020 سے تخلیق کار کا جو سب سے پہلا ایڈیشن ہے 2020 جنوری سے، یہ 7 سال سے ہماری خواتین کے انچارج بھی ہیں شعبہ یعنی ایڈیشن پہ. تو اس طرح یہ وضاحت بھی ضروری تھی. اور ماشاءاللہ سے اب آن لائن کے سلسلے میں ہم پہلی سالگرہ اور تخلیق کار کے ایڈیشن کے حوالے سے ہمارا 7واں سال شروع ہو چکا ہے، 6 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو وہ کل سے انشاءاللہ میں اس کے جو ہمارے ورکنگ ہے وہ سامنے آ سکے کہ 2020 سے اب تک تخلیق کار نے کیا 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 ہے. اور اس میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم ایک پورا پروگرام رکھ سکتے ہیں جس میں وہ ساری کارکردگی آپ کے سامنے آئے گی. تو میں بہت ممنون ہوں محترم جناب احسان تابش صاحب کا کہ انہوں نے ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ کے حوالے سے بڑا بہترین مقالہ پیش کیا. اور ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ کے بھائی کی طبیعت بہت ناساز ہے اور وہ کسی دوسری ریاست میں ہیں جہاں پہ ماحول بڑا کنجسٹڈ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے مشکل ہے پروگرام جوائن کرنا، تو مجھے نیکسٹ پہ رکھ لیں. اور 6 ماہ سے وہ آگے چیز جا رہی تھی. اب میرے ذہن میں بات یہ تھی، ایک تو نعت کے حوالے سے نئے سال کا آغاز کریں، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ صدارتی لیول پہ انڈیا کی بڑی معتبر شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ سے اہل بیت سے ان کا تعلق ہے. تو میری خواہش تھی کہ میں آغاز ان سے کروں، تو لیکن ان کی مجبوری تھی کہ وہ شامل نہیں ہو سکی. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں شامل ہوں گی انشاءاللہ. اور جو محترمہ مہجبین صاحبہ ہیں، ان کا اپنا بھی آپریٹ ہوا ہے اور ان کے میاں بھی ہاسپٹل میں تھے جس کی وجہ سے وہ بھی جوائن نہیں کر پائیں. تو انشاءاللہ ہمارا جو انٹرنیشنل رائٹر کانفرنس ہوگی اس میں وہ انشاءاللہ آئیں گی. اور ڈاکٹر نواز کمل صاحب ان سے 2 بار مل بھی چکے ہیں سرگودا اور حاصل پور میں، بلکہ وہ کتابیں بھی انہوں نے خود ہی پیش کی. تو انشاءاللہ اللہ کرے گا. ہاں جی. تو بالکل، تو میں ملتمس ہوں اگر ڈاکٹر شبیر احمد قاضی صاحب آواز سنیں تو اپنا مائک آن کریں یا ویڈیو، تو وہ ان کے خیالات سے ہم مستفید ہو سکیں. اور بصورت دیگر پھر ہم دعا کے لیے ملتمس ہوں گے محترم جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب سے کہ آج کے پروگرام کے اختتام پر وہ دعا کروا دیں. میری خواہش ہے کہ ڈاکٹر نواز کمل بھائی جو ہے دعا فرما دیں. چلو آپ دونوں ٹاسک کر لیں، جو نوجوان منتخب ہوا وہی کروائے گا. ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب موجود تو ہے، مائک ان کا نہیں. ہاں جی، لیکن وہ مائک ان کا آف ہے اور ویڈیو بھی آف ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ وہ قریب ہیں موبائل کے یا دور ہیں. موبائل سے دور ہیں لیکن ہمارے دل کے قریب ہیں. جی ڈاکٹر صاحب دعا فرمائیں. چلو ربینہ شاہین صاحب آپ ٹاسک کریں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. اور اگر تو ٹاسک کا ان کے بات ہے نا، اگر تو سکے. آمین. حمد بہدہ جناب کبریا کے واسطے، حمد بہدہ جناب کبریا کے واسطے، تحفہ صلات شاہ مصطفیٰ کے واسطے، یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے، حاجتیں برلا ہم سب کی کل اولیاء کے واسطے. آمین آمین. یا الہی خیر گردانی باقی شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی باقی شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی باقی شاہ جیلانی. العالمین اول خیر آخر خیر، ظاہر خیر باطن خیر، خاتمہ بالخیر. و العالمین ہمیں اپنی پہچان کی توفیق عطا فرما، ہمیں خود شناسی کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلم کو سچائی کی طاقت عطا فرما. العالمین ہمیں ادب کی فروغ ادب کے لیے کام کرنے کی توفیق، ہمت اور حوصلہ عطا فرما. ہمیں ہر قسم کے نفسانی اور ہر طرح کے شیطانی وسوسوں اور ڈر سے اور خوف سے محفوظ فرما. العالمین اپنی پناہ میں رکھ اور اپنے محبوب کا اور آل پاک کا عشق اور ان کی مودت اور محبت سے سرفراز فرما. خدا بحرمت روائے انبیاء مدد، پی محمد محمود و مصطفیٰ مدد، برائے پنجتن پاک چار یار نبی بابرکت ہما اروائے اولیاء مدد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. واہ
पूरी खानकाही दुआ फरमाई आपने, क्या बात है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी जी ताला जी आपकी मेहनत को फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कुछ नजर नहीं आ रहा। जी, और हम रूहान साहब कोशिश हाँ कर जी, रहे हैं कि रोशनी में आ जाए, लेकिन आ नहीं पा रहे। जी सफर में है ना इस टाइम पे। पर्दे के पीछे की रोशनी दिखा रहे हैं। हाँ जी। जी ये देखिए। असल कुछ कुछ में नजर बाहर अंधेरा है तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो आज के इस प्रोग्राम से हम इंशाल्लाह अब अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, और आज के प्रोग्राम चल, का तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज। एक अल्लाह और हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। ये हमारा अल्लाह अल्लाह